رمضان 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 ہے وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکتاب المبین. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. حامیم والکتاب المبین. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی اس خصوصی نشریات میں، جو کہ اس وقت ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کچھ ہی دیر میں 18واں روزہ جو ہے وہ افطار کرنے کے لیے جائیں گے. میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ ہیں کرن ناز. ہم دونوں کی جانب سے آپ کو السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آج 18واں روزہ ہے. تمام پورے ملک کو، پورے پاکستان کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے اس وقت جو پریشانیاں، جو مشکلات آئی ہوئی ہیں، ان سے نمٹتے ہوئے آپ لوگوں تک کچھ اچھی بات پہنچانے کے لیے اور کچھ روٹین سے ہٹ کر رمضان المبارک پہ کچھ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ کی جانب جائیں، گزشتہ رات سے آج تک تل ملاتے ہوئے میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے 2 یا 3 لفظ کی بات کر لی جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس سیگمنٹ کی جانب آگے بڑھیں گے. میں نے کوشش کی تھی کہ وہ ویڈیو جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، پہلے وہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھایا جائے، لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے وہ ویڈیوز وہ آپ لوگوں کو دکھا نہیں پا رہی ہوں، گو کہ وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر مسلسل مل رہی ہیں. اس ویڈیو کا آغاز، اور تمام لوگوں کو پتا ہوگا، جن لوگوں کو نہیں پتا ہوگا وہ میری اس بات کے بعد اب زیادہ مزید دیکھ لیں گے. وہ اس ویڈیو کا آغاز ہوا تھا، جو بچہ تھا وہ ٹاپک کو بھول گیا تھا. جب ٹاپک کو بھولا تھا، ٹنگ ٹوئسٹر بار بار ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ایک مذاق کی صورت میں وائرل ہو رہی تھی. لیکن کچھ لوگ جو فراغت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو تعصب کی نظر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 2 میزبان ہیں، 2 ججز صاحبان ہیں، ہم چاروں موقع دے رہے ہیں. ہماری اسکرین یہاں پر بچوں کو موقع دے رہی ہے، لیکن ہم ان کو نظریہ نہیں دے رہے، ہم ان کو بات نہیں دے رہے، ہم ان کو لفظ نہیں دے رہے، ہم ان کو خیالات نہیں دے رہے کہ آپ اس کو آ کر اس طرح سے کہیں. تو خدا را تعصب کی نظر نہ کریں،
سندھی مہاجر یا جو بھی کچھ بات ہو رہی تھی، اگر وہ بچہ اسپیچ کو کمپلیٹ کر لیتا تو شاید آپ کو پتہ چل جاتا کہ بات کا مغز کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ اس سب سے امپورٹنٹ چیز جس پر میں رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ سب سے زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ میری ذات کو بنایا جا رہا ہے کہ اس بات کے بعد، یعنی کہ جب اس بچے نے کہا سندھی اور مہاجر کو وہ کوٹا نہیں ملتا، وہ نوکری نہیں ملتی، اور پھر اس کے بعد مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تو اس وقت آپ لوگوں نے مجھے تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا اور اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ کرن ناز اس بات پر تالیاں بجا رہی تھی، یعنی اس تعصب کو ہوا دے رہی تھی۔ تو جناب والا، اگر آپ اس پورے کلپ کو دیکھیں تو اس بچے نے جب اپنی تقریر ختم کی ہے، یعنی کہ تاثر یہ ملا کہ وہ بھول چکا ہے، تقریر ختم ہو گئی ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے تالیاں بجائیں اور فہیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ بات کو آگے بڑھائیے۔ تو خدا را، ہم یہاں پر سب کو اکٹھا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، محبت بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں جو آ کر یہاں پر اپنے خیالات کا، اپنے فن خطابت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک مختصر طبقہ ہے نا اس ملک میں، جن کا کام ہی ہے کہ وہ نفرتیں پھیلاتے رہیں، اللہ کے واسطے ان کاموں کو بند کریں اور محبت کو آگے بڑھائیں۔ ہو سکے تو اس تقریر کو میں اس بچے سے کہوں گی کہ وہ کسی طرح سے پوری کر لے یا کہیں سوشل میڈیا پر بات پوری کر دے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تعصب ہم نہیں پھیلا رہے ہیں، تعصب آپ کی اپنی سوچ میں ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس معاملے میں کہ اگر کچھ لوگوں نے، چلیں وہ تو انتشار پھیلانا ان کا کام ہے اور وہ کریں گے کیا، بیچارے روزی روٹی ہے ان کی، اگر یہ نہیں کریں گے تو، لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی ایسے شخص کی جو کہ واقعی اس تعصب کا شکار ہو گیا اور اس نے وہ شکل دیکھی ہے جو وہ لوگ دکھانا چاہ رہے تھے اور اس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہے، تو میں اس سے تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کرن کچھ کہنا چاہیں گے، لیکن اگر اس انتشار کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ اور وہ اسپیچ آپ کو پوری دکھائیں گے، وہ ایک فنی، ایک طنز و مزاح کے موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی اور وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ باقی میں اتنا توجہ دینا ان لوگوں کو ضروری، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو رسپونڈ کروں۔ باقی جن کا دل دکھا ان سے میں نے معذرت کر لی ہے، جنہوں نے یہ اقدام کیا ہے اللہ پاک انہیں ہدایت دے گا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی تول کے بول میں آگے بڑھیں گے، تھوڑا سا دو جملے اگر ایڈ کریں تقریر کے بعد، آج تقریر چلیں آج کے مقابلے کے بعد موضوع دو جملے میں نے بھی اس میں کہنے ہیں، لیکن میرا خیال ہے آج کا بالکل حق بجانب تھیں کہ ان کا وہ برہم ہونا، مجھے بہت زیادہ ٹیگ ہو کے وہ ہو رہا تھا۔ ہم نے خیر جو جانتے تھے ان چیزوں کو انہوں نے بڑی اچھی طرح سمجھ لیا۔ جو لوگ جن کا جو فضول لوگ ہیں، جو صرف اتنی بات ہے کہ یہ سکرپٹڈ نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے یہ سکرپٹڈ نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ حقیقت تھی، وہ آپ کے سامنے تھا۔ بے شک جی، آج کا مقابلہ تول کے بول کا شروع ہونے جا رہا ہے اور ہمارے پہلے مقرر ہیں محمد اویس اشرف صاحب۔ آج کا موضوع ہے جی میرا صوبہ میری مرضی۔ ویسے جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں اس پہ ہم یہ بھی کہنے پہ حق بجانب تھے کہ ہمارا شو ہماری مرضی، لیکن ہم ایسا کہیں گے نہیں۔ ہمارا چینل میرا صوبہ میری مرضی، سب کا شو ہے، سب کی بالکل جی، ہمارا چینل ہماری مرضی، لیکن ایسا ہم کہہ نہیں رہے۔ جناب تیار ہیں؟ 2.5 منٹ پہ بزر بجے گا، 3 منٹ پہ آپ کی تقریر جو ہے مکمل ہونی چاہیے۔ بسم اللہ کیجیے جناب والا۔ یہ بات ہے 2008 کی، جب ایک عام نوجوان شہری کی طرح ہماری بھی ایک گرل فرینڈ تھی۔ صدر دیوکار، میری گرل فرینڈ کا روز میرے گھر پر آنا جانا لگا رہتا تھا اور اس روز کے آنے جانے سے میرے گھر والے بھی بے حد پریشان تھے۔ صدر دیوکار آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ارے میری گرل فرینڈ کا نام بجلی ہے جو کہ روز آتی جاتی تھی۔ صدر دیوکار، میری ہر ممکن کوشش رہی کہ میری گرل فرینڈ آئے ضرور مگر واپس نہ جائے، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ الٹا ہوا یوں کہ گرل فرینڈ کو مناتے مناتے میرے کچھ دوست مجھ سے روٹھ گئے۔ صدر دیوکار، میں نے سوچا کہ یہ دغاباز گرل فرینڈ وفادار تو ہونے سے رہی، کیوں نہ اپنے دوستوں کو ہی منا لیا جائے۔ صدر دیوکار، میں نے اپنے 3 دوست روٹی، کپڑا اور مکان کو منانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تینوں نہ مانے۔ نتیجتاً گرل فرینڈ بھی گئی اور دوست بھی چھوٹے۔ لیکن صدر دیوکار 2010 کے سال میں نے دیکھا، صدر دیوکار 2010 کے سال میں دیکھا ان سب نے مل کر 18 سال کا ایک نیا دوست قومیت خان بنا لیا۔ میں نے کہا نیا دوست مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ صدر دیوکار، بجلی، روٹی، کپڑا اور مکان نے مل کر 18 کی محبت میں تر اور قومیت کی میم سے سرشار یک زباں ہو کر جواب دیا کہ میرا صوبہ میری مرضی۔ صدر دیوکار، اس تر اور میم کے جوڑ نے میرے جوڑ میں درد کر دیا اور میں سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف صوبوں میں نکل پڑا۔ صدر دیوکار، میں ایک ایسے صوبے میں آیا کہ جہاں کا روایتی کھیل ہوا کرتا تھا کہ لوگ لنگوٹ پہن کر چٹیل میدانوں میں لڑا کرتے تھے، لیکن صدر دیوکار وقت کے ساتھ ترقی ہوئی، لنگوٹ کی جگہ سفید اور سیاہ کوٹ نے لی اور چٹیل میدانوں کی جگہ لوگ عدالتوں اور اسپتالوں میں لڑنے لگے۔ صدر دیوکار، مجھے ان کے صوبے اور ان کی مرضی کی بالکل سمجھ آئی۔ میں ایک اور صوبے میں گیا، یہاں کے صوبے والوں کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی بلکہ آسمان پر گردش کرنے والے جن بھی ان کے تابع تھے۔ جی ہاں صدر دیوکار، یہ وہ لوگ ہیں جو 12 مہینوں کو چھوڑ کر صرف رمضان کا چاند ایک دن پہلے دکھا کر گویا چاند کو یہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا صوبہ ہماری مرضی۔ صدر دیوکار، پھر میں ایک ایسے صوبے میں گیا کہ جو کرشمات سے بھرپور تھا۔ میں نے دیکھا یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں۔ ایسے میں کرشماتی آواز آتی ہے کہ بھوک سے مرتے ہو
तो मर जाओ, प्यास से मरते हो तो मर जाओ, अरे कुत्ते के काटने से मरते हो तो भी मर जाओ, लेकिन कोरोना वायरस मर से नहीं मरने देंगे। सदर वकार एक और करिश्मा सुनाता चलूँ। सुना था कि 3 अरब का राशन तकसीम किया जाएगा, और यह भी सुना था कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी इतनी खामोशी से करो कि किसी को खबर ना हो। लेकिन सदर वकार ये कैसी खामोशी है कि ना देने वाले को खबर हुई और ना लेने वाले को खबर हुई। और मुतलाशी जहनों ने जब सवाल किया कि ये कैसी तकसीम है, ऐसे तो नहीं होता, जवाब आया ये तो होगा क्योंकि मेरा सूबा। सदर वकार काश कि ये तर्ज़ हकमियत, तर्ज़ काबिलियत होता कि एक डॉक्टर ही वेंटिलेटर ना होने की सूरत में ना मरता, अस्पतालों में सहूलियात होती कि मेरा सूबा मेरी मर्जी। काश कि एक दिहाड़ीदार शख्स रात को भूखे पेट ना सोता, गुर्बत ख़त्म होती कि मेरा सूबा मेरी मर्जी। काश कि मेरी कौम का जवान अगयार को न भागता, बेरोज़गारी ख़त्म होती कि मेरा सूबा मेरी मर्जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन। इरफा तबस्सुम, बहरिया यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, तैयार हैं आप? चलें बिस्मिल्लाह कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकालिए और अपने दिमाग पर ज़रा ज़ोर डालिए और सोचिए कि सूबाई हुकूमतें मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी के नाम पर क्या क्या गुल खिला रही हैं। आली वक़ार, कुछ वक्त पहले की बात है कि मैं अपने बिस्तर पर लेटे ख़बरें समाअत कर रही थी कि अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। ये एक ऐसी ख़बर थी जो मेरी, आपकी, बल्कि हम सब की 7 पुश्तों ने भी नहीं सुनी होगी। और वो ख़बर कुछ यूँ थी कि सूबाई हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि सूबे के तमाम तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ और मार्केटें बंद रहेंगी, मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आली वक़ार, अजब बात तो ये है कि वफाकी हुकूमत को भी इस बात का पता ख़बरों के ज़रिए चला, जिस पर उनका रद्द अमल यह था कि ऐसे तो नहीं होता है, जिस पर सूबाई हुकूमत ने कुछ यूँ ज़ाहिर किया कि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी, और बकौल शायर, हम अपनी मर्ज़ी मरने दम तक चलाएंगे, हुकूमत तुम संभालो, सूबा हम चलाएंगे। जी हाँ सदर आली वक़ार, हमारी सूबाई हुकूमतें अपनी मर्ज़ी करने की इतनी आदी हो गई हैं कि एक तरफ वफाक कहती है कि इम्तिहानात मनसूख कर दिए, बच्चों को प्रमोट कर दो, लेकिन सूबाई हुकूमत नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम बच्चों को हंसते बसते रहने दें, इम्तिहानात होंगे, आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। और आली वक़ार, मुझे तो यूँ लगता है कि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी करने वालों की अपने घरों में बिल्कुल नहीं चलती, ख़ास तौर पर बीवियों के सामने। अब घर में तो कह नहीं सकते कि मेरा घर मेरी मर्ज़ी। सदर आली वक़ार, फ़र्ज़ करें कि एक सूबा मेरा भी है। अब मैं चाहे तो अपने सूबे में पेरिस बनाऊँ, लेकिन पेरिस बनाना मुश्किल है, इसलिए नया नाज़माबाद बना देती हूँ, क्योंकि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। कोरोना की वैक्सीन से पहले अगर कुत्ते के काटने की वैक्सीन बना ली जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। मेरे सूबे के अवाम भूख से मर जाएं, गुर्बत से, प्यास से और बाकी तमाम बीमारियों से मर जाएं, लेकिन कोरोना वायरस से नहीं मरने दूंगी क्योंकि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। पहले मैं नारा लगाऊंगी कि किराएदार किराया नहीं देंगे, बिजली सुई गैस का बिल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनके घर जाएगा बिल। क्यों? मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। और आली वक़ार, मैं बहुत मासूम हूँ, मैंने ये बातें सूबाई हुकूमत को बिल्कुल नहीं लगाई। मेरा सूबा है, मैं चाहे अच्छा कहूँ, मैं चाहे कहूँ बुरा, मैं चाहे यहाँ जाऊँ, मैं चाहे जाऊँ वहाँ, गोरे को मैं कहूँ काला, मसाजिद पर लगवाऊँ ताला, सोशल डिस्टेंसिंग का पैगाम दूँ, खुद करूँ इफ्तार आला, सच को मैं बोलूँ झूठ, कातिल को मकतूल कहूँ या जालिम को मजलूम, मेरे बारे में कुछ गलत कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, कुछ बोलना नहीं, मैं चाहे वफाक की सुनूँ या नहीं, मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब भाई, बांध के रखा है आपने, बहुत प्यारा। वजाहत हुसैन मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास। अच्छा जी, वजाहत हुसैन साहब भी आ गए। तैयार है जी? आपका टाइम शुरू होता है अब, बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाबे वाला, मौजू की मुवाफ़क़त में आज जी चाहता है कि फ़हीम भाई को साईं और मोहतरमा किरण नाज साहिबा को अदी कह के पुकारूँ। खैर छोड़िए जनाबे वाला, मैं 7 सलाम पेश करता हूँ मोहतरम साबिक सदर मोहतरम जनाब बड़े साईं को कि जिन्होंने 2010 में 73 के आइन में 18वीं तरमीम पास करवा कर तमाम सूबों को ये इख्तियार दिया कि वो कह सकें भाई मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। जनाबे वाला, अब किसी सूबे में चांद का एक दिन पहले नज़र आना हो या फिर किसी सूबे में पुलिस महकमे की वर्दियां तब्दील करवाना या फिर कोई किसी इलाके का रईस कहीं खड़ा होकर कहे कि डिग्री डिग्री होती है, असली हो या जाली,
یہ سب اسی نعرے کی مرہون منت ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے محب وطن عوام کو بھی 5واں آئینی صوبہ قرار دے کر یہ حق دیا جائے کہ وہ کہہ سکیں میرا صوبہ میری مرضی. جناب والا جیسا سادہ معصوم عاجز بندہ میں، ویسا ہی ملنسار مہمان نواز ہمدرد میرا صوبہ. جی وہی جہاں چھوٹے شاہ صاحب کی حکومت ہے. جناب والا مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ جناب والا میرے صوبے کی سرزمین نے نہ جانے کتنے صوفیاؤں کو جنم دیا، اور اسے تو تہذیب کی ماں کہا جاتا ہے. جناب والا اب میں سندھی ٹوپی پہنوں، اجرک پہنوں، گھیر والی شلوار پہنوں یا جناب والا کرتا پاجامہ پہنوں، بھائی میرا صوبہ میری مرضی. جناب والا میں شہر کی دیواروں پر کسی کو غدار، کسی کو کافر، کسی کو محب وطن قرار دے دوں، میرا صوبہ میری مرضی. اور جناب والا اسی کے ساتھ ساتھ پان چھالیا گٹکا مین پوڑی کھا کھا کر شہر کی دیواروں کو رنگین کر دوں، میرا صوبہ میری مرضی. جناب والا آپ کو معلوم ہے کہ میں بھوک سے مر جاؤں، ہیپاٹائٹس سے مر جاؤں، کتے کے کاٹنے سے مر جاؤں، یا حد یہ کہ شرم سے مر جاؤں، لیکن میرے سائیں مجھے کرونا سے نہیں مرنے دیں گے، کیونکہ ان کا صوبہ ان کی مرضی. جناب والا یہ تو اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے کہ کتے کے گوشت کی بریانی، گدھے کے گوشت کی نہاری اور ٹر ٹر کرتے مینڈکوں کے برگر ہم نے عوام کو نہیں کھلائے. اب یقیناً آپ کہیں گے کہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر. ارے بھائی وہ تو عوام کا امیون سسٹم مضبوط کر رہے ہیں. بھلا صفائی ستھرائی اگر ہوتی تو پھر کرونا یہاں اپنی تباہی پھیلا چکا ہوتا. جناب والا بس مجھے اجازت دیجیے کہ کہیں اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ جناب والا اس نعرے کی طرح، جناب والا اس نعرے کی طرح یہ نعرہ بھی کہیں زبان زد عام ہو جائے اور پھر کہیں کوئی کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کسی معروف ڈرامے کا مصنف مجھے شٹ اپ کال دے دے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت پیارا کنیکشن بڑا اعلیٰ کیا ہے انہوں نے اینڈ میں جو کیا ہے، وہ باقی ہمارے ججز حضرات جو ہیں اور ان کی انٹری بھی ایسی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ آ کے کچھ نہ کچھ تینوں حضرات یہاں آ کریں گے. جائیں. چلبلی انٹری تھی. اور یہ تو میرپور خاص سے ہیں، ان کا تو شدید صوبہ ہو گیا، سرٹیفائیڈ صوبے والے ہیں. ججز ہمارے جو ہیں وہ دونوں کشمکش کا شکار. راہیل بھائی آ گئے. ایک تو یہ کہ آج کا ماشاءاللہ بہت اچھا انصاف موضوع کے ساتھ طنز و مزاح جو ہم نے شروع میں فہیم بھائی یہاں ہیں، کرن ہے، جب ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ جانرا ہم اس طرح سے کرنے جا رہے ہیں. فہیم بھائی نے کہا جی میں تو اس کو پریکٹس کرتا رہا ہوں، تو بڑے خوش ہوئے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو پہلا ایپیسوڈ تھا وہ بھی اور جو آج کا ہے وہ بھی، ہم نے موضوع کے ساتھ وہ انصاف ہوتے ہوئے دیکھا، وہ جسٹس نظر آئی، جہاں آپ طنز کے ساتھ ساتھ مزاح کو شامل کرنے کی اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ہم اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں. کانٹینٹ میں ناظرین کے لیے کہ فن خطابت اس لیے یونیک ہے کیونکہ اس میں آپ اپنی سخت سے سخت بات اور میٹھی سے میٹھی بات اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ انڈائریکٹ لگے لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں. اور یہی فن خطابت کا حسن ہے. اگر ہم نے کسی بچے کو یہاں پر موقع دیا اور وہ آیا اور اس نے اپنی بات کہی اور وہ اس معیار پر پورا نہ اتر سکا تو وہ مقابلے میں آج نہیں ہے. لیکن اس بات کو جو پارٹیسپینٹ یہاں پر آ رہا تھا اس کو میرے کسی میزبان سے جوڑنا، میرے ادارے سے جوڑنا، میری ذات سے جوڑنا، یہ آپ کی کم عقلی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیونکہ اگر ہم ان بچوں کی تقاریر کو مقابلے میں آنے سے پہلے سینسر کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو بھی ایک وبال مچے گا باہر. اور جب ہم ان کو بغیر سینسر کیے صرف ایک گائیڈ لائن کے ساتھ، جو کہ ہمارے ادارے کی یا ہمارے جو اتھارٹی ہے اس کی گائیڈ لائن کے ساتھ ہم اس کو جاری جانے دے رہے ہیں، تو بھی الزام ہم پہ ہے. تو ٹھیک ہے، ہم یہ الزام لینے کو تیار ہیں. ہم جو پبلک اسپیکنگ یا فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو روکنے کے الزام ہم نہیں لیں گے اپنے اوپر. یہ الزام ہم نہیں لیں گے، ہمیں کوئی اس پہ آر نہیں ہے. چلیں ہم پہ الزام تو ایسے بھی ہے ویسے جناب. آئیے جی. اچھا میں تھوڑا سا اختلاف کر لوں گا راہیل سے کہ جو ہم طنز و مزاح کے حوالے سے، آج طنز تو ہمیں دیکھنے میں مل رہی تھی، مزاح کا عنصر کم تھا جو ہمیں پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملا. وہ جو کہے ہمارے میزبانوں سے نکل رہے تھے، ایون ججز بہت زیادہ سخت جان ہوتے ہیں، ہمارے بھی کہے نکل رہے تھے، اس کی شدید کمی تھی معذرت کے ساتھ ہمارے اسپیکرز کے ساتھ. لیکن یہ کہ طنز میں آپ نے اچھا کیا. تھوڑا سا ٹاپک شاید طنز میں زیادہ تھا، مزاح میں کم تھا اس لیے، لیکن ابھی مارجن بہت زیادہ تھا. کہانیوں کے ساتھ کسی نے شروع کیا، لیکن کچھ فیکچوئل چیزیں ہیں
جو آپ مد نظر رکھیں. دیکھیں 18ویں ترمیم آج آپ کی تقریروں کے اندر تھی. 18ویں ترمیم اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. وہ وفاق کے بغیر لاک ڈاؤن کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. وہ وفاق کے بغیر امتحانات منعقد کرنے کا نہ کرنے کا اختیارات رکھتے ہیں. یہ بڑا فیکچوئل سی چیزیں ہیں, اس میں گڑبڑ ہوگی تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ طنز ضرور کریں, مزاح کا عنصر ہے, لیکن فیکچوئل غلطیاں جو ہیں وہ نہ کریں. وہ بڑا کلیئر ہے. صحت کا معاملہ ہو, انتظامی معاملات ہوں, تعلیم کا معاملہ ہو, تو اس کی غلطی نہ ہو. بالکل جی. اب کون ہمارا آج کا موبائل فون لے جا رہا ہے جی؟ اور آج بھی یہی بحث ہوگی کہ جناب انہوں نے ٹاپکس ایسے دیے ہیں کہ اس کے سندھ حکومت کو یا کسی اور کو, تو ہمارا تو بھئی ہاتھ جوڑ کے ہم اس صوبے میں رہتے ہیں, ہمارا صوبہ ہے, ہماری مرضی ہے, ہماری حکومت ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں. لیکن یہ پتہ ہے یہ تکلیف کی بات ہے, تعصب کی بات ہے. آپ سندھی مہاجر جو کر رہے ہیں, دیٹس ریئلی رانگ. یہاں سے ہمارے پاس ایسا میسج نہیں جا رہا ہے بھائی. میرا خیال ہے اب تک کا سب سے کلوز رزلٹ ہے میرے پاس, کیونکہ ابھی تک جو فرق تھا وہ 2-3 نمبروں کا تھا. میرے پاس آج جو رزلٹ ہے وہ ایک نمبر کے فرق سے ہے. 54, 56 اینڈ 57. 54 پوائنٹس ہیں تھرڈ پوزیشن آج کی عرفہ تبسم, مبارک آپ کو بہت بہت. سیکنڈ پوزیشن اور فرسٹ میں 1 پوائنٹ کا فرق ہے, اور اس میں شاید میں نے بھی سیم مارکس دیے تھے, مدثر نے بھی سیم مارکس دیے تھے, تو وہ اس لیے ایک فرق آیا بس 1 نمبر کا. سیکنڈ پوزیشن ہے جی وجاہت کی 56 پوائنٹس کے ساتھ, اور فرسٹ پوزیشن ہے اویس اشرف آپ کی 57 پوائنٹس کے ساتھ. آپ کوارٹر فائنل سے نکل کے سیمی فائنل میں جا رہے ہیں, اور ایڈور کا موبائل فون بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے. ججز کا میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ کی ساری باتوں کا, آپ کی سارے مشوروں کا اور آپ کی ججمنٹ کا. اور اب بریک کا ایک جو ہے ہمارے پاس وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. رمضان 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 میں بول, رمضان 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 میں بول. السلام علیکم ناظرین, ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیبیٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی, لیکن ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہمارا تمام ہو گیا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمیں ایک اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ سے جوائن کرتے ہیں, اور آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, میں جب بھی انہیں اسکرین پر دیکھتا تھا تو میں بڑا پسند کرتا تھا, کیونکہ جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ جرمنی, فرانس اور UK میں جو ہے زیادہ تر وہ وقت گزارا, اور اس کے باوجود بھی تہذیب کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے دامن کے ساتھ لگا کے رکھا ہے, اس کی مثال بڑی ہی مشکل سے ملتی ہے. بالکل. اور فہیم میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ناظرین آج دنیا بھر میں کیونکہ نرسز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, نرسز وہ جو آپ کی تیمارداری کرتی ہے جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں, جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, جب آپ کی فیملی بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتی, تب وہ نرس آپ کے پاس ہوتی ہے جو آپ کی دیکھ بھال کرتی ہے آپ کی ماں کی طرح. تو ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی درد دل رکھنے والی خاتون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے اندر یہ تمام خصوصیات موجود ہیں. ایک ایسی شخصیت کہ جس وقت فیملی کے لوگ, خاندان کے لوگ, آپ کے آس پاس کے لوگ جب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خاتون ہوتی ہیں جو اپنا کہہ کر اپنے پاس رکھتی ہیں, اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہیں, اس کے زخموں پر مرہم رکتی ہیں. مسرت بڑے کم لوگ ہوتے ہیں ایسے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر ہے. ماشاءاللہ سے آپ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ آج تک لوگوں کو بہت کم یہ معلوم ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ایوارڈ ہے صدارتی ماشاءاللہ سے, اور 2010 سے غالباً آپ کے پاس یہ ایوارڈ موجود ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے اس کا کبھی اظہار یا اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹاگرام آج کل بھرا رہتا ہے ماشاءاللہ. لیکن جس چیز کو آپ نے بہت ہی مطلب میں یہ شکوہ کروں گا آپ سے کہ اس چیز کو آپ نے اتنا زیادہ عام کیوں نہیں کیا ہوا ہے, جو ڈیپلیکس اسمائل اگین کے نام سے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے, اور ایسڈ وکٹمز کو جو آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آتے ہیں. جی میں کوشش کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہے تو میرے لیے اس سے بڑا کوئی ایوارڈ اور میرے لیے اس سے بڑا کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمارے پاس اس وقت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 760 یعنی کہ 760 لڑکیاں جو ہیں جن کو تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلایا گیا ہے وہ رجسٹرڈ ہیں, اور وہ بچیاں جو ہیں ان کے آپریشنز چلتے چلے جا رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو پہلی بچی آئی تھی میں کہوں کہ آج وہ دوبارہ سے ویسی ہو گئی جس طرح اس کا چہرہ تھا, کیونکہ ایسا ہو نہیں پاتا. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ سب لوگوں کی مدد سے,
سب لوگوں کی اپریسیشن، یہ جو آپ پرائڈ آف پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل ایوارڈز ملے یا سرٹیفکیٹس، اس سے مجھے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اور جو ہماری بچیاں ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتی ہیں نا، کیونکہ علاج ہوا اور علاج کے بعد وہ گھر میں بیٹھ کے ہم ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے فنڈز ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں. کیونکہ میں پرسنلی بھی اور آئی تھنک ہم سب کا عقل اور شعور یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے اور کوئی ہنر ہے تو اس کو بانٹا جاتا ہے. سو وہ ہنر وہ سیکھتی ہیں اور پھر کام کرتی ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں. اگر وہ کچھ کڑھائی، سلائی، کشیدہ کاری، ہر بچی جس میں وہ مہارت رکھتی ہیں، جس کا انہیں شوق ہوتا ہے، آپ اس کی جانب اسے بڑھا دیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں. اور ایسی بھی لوگ بچیاں ہوتی ہیں جن کے گھر میں وسائل بہت کم ہوتے ہیں نا. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے گھر والے ان سے پیار نہیں کرتے، پیار تو بہت کرتے ہیں. کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنے جانور اپنے بچوں سے جب اتنا پیار کرتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہیں. سو ہم وہ بچیوں کی انفارچونیٹلی معاشرے کا جو طریقہ کار ہے، جو ہمارے مرد کی انا ہے، یا جو جس طرح سے بچیوں کو بڑھایا اور پڑھایا اور آگے لے کے چلتے ہیں تربیت میں، اس میں مردوں کو یا بچوں کو، لڑکوں کو تربیت میں کہیں کمی رہ جاتی ہے. تبھی تو وہ اس قسم کے گندے ظاہر سی بات ہے یہ کمی لڑکوں کی تربیت میں ہی رہتی ہے، لڑکیوں کی نہیں، جسی وجہ سے وہ یہ اقدام کرتے ہیں. اچھا آپا، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ڈپلیکس کا جو ادارہ ہے آپ کا، غالباً 30 سال سے لگ بھگ جو ہے وہ 40 ماشاءاللہ سے ہو گئے اب تو یہ ڈپلیکس سے ڈپلیکس اسمائل اگین تک آنے کا جو سفر آپ نے طے کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی؟ میں یہ جاننا چاہوں گا اور لوگ بھی یہی جاننا چاہیں گے یقیناً. دیکھیں، ہم سب لوگ اپنے اپنے طور پہ ہمیشہ سب کی مدد کرتے ہیں. چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ نے شیشہ نیچے کیا اور کسی کو 5-10 روپے، یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے. یا آپ نے کسی کو سڑک پار کروا دیا، یا آپ نے کسی پرندے کو اپنے گھروں کی چھتوں میں پرندوں کے لیے، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ ہم نیکی کے زمرے میں لاتے ہیں. جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ کبھی جہاز میں سفر کریں تو کہتے ہیں کہ آکسیجن ماسک پہلے خود لگائیں اور پھر ساتھ والے کو لگائیں. تو جب آپ خود اپنے تکلیف، پریشانیاں ان کو حل کر چکے ہوں یا آپ حل کرنے میں مضبوطی آ جاتی ہے، تب آپ کو دوسروں کی تکلیفیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اندھے بہرے یا گونگے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس وقت ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو میری جب اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں پہلی وہ بچی جو کہ میرے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے آئی تھی، وہ میرے پاس میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن وہ سمجھ رہی تھی کہ میک اپ سے میں اس کی شکل ٹھیک کر دوں گی. تو جب اس نے مجھے آ کے کہا کہ آپ جو اتنے بڑی بنی پھرتی ہیں بیوٹیشین، مجھے ٹھیک کریں میک اپ سے، تو اس دن مجھے احساس ہوا. میں گھر جا کے بہت اللہ تعالیٰ سے میں نے معافی مانگی کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس تکلیف کو کیوں نہیں پہلے دیکھا. اور میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس بچی کو کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. اس دن میں نے اس کے علاج کا سلسلہ جو تھا ہاں وہ میں، اور اس کے بعد 10-15-20 دن کے بعد ایک اخبار میں 2-3 اخباروں میں ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں. اس دن میں نے یہ سوچا تھا اپنے ذہن میں کہ 2-4 بچیاں جو ہے نا ان کا علاج میں اپنے طور پہ کر سکتی ہوں. درست. لیکن 42 لڑکیاں آئی تھیں، 42 لڑکیاں. پہلی ایڈ کے بعد 42 لڑکیاں آئیں. میں نے کہا اللہ میاں میں اتنا نہیں کر سکتی ہوں. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آدمی کو اللہ اتنا ہی دیتا جتنا وہ سہار سکتا ہے. پھر بس وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ اب وہی بچیاں، شادیاں بھی ہوئی ہیں 22 بچیوں کی، اور کسی لولے لنگڑے کے ساتھ نہیں ہوئی، نارمل بوائز کے ساتھ ہوئی ہیں، جن کو ہمیں میں سیلوٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ان بچیوں کو اپنے گھر میں جگہ دی. پڑھائی بھی کر رہی ہیں، نرسز بن گئی ہیں، لائر بن گئی ہیں، کوئی ایم فل مکمل کر رہے ہیں اپنا. اس کے علاوہ بہت سے بچیاں جو ہیں جو کہ جن کی پڑھائی لکھائی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کیا سیکھنا چاہتی ہیں، تو کہتی ہیں بیوٹی پارلر دا کورس. تو پھر میں ان کو
ब्यूटिशन ये तो मेरा काम ही है, बिल्कुल। तो फिर मैं उनको ब्यूटिशन का काम भी, अब मसला क्या आया, ये सारी चीज़ें करने के बाद उनको जॉब कौन देगा? यहाँ पर तो बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों के जॉब नहीं मिलते। तो जहाँ तक तो ब्यूटिशन की बात है, वहाँ पर जितने भी हमारे सैलॉन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर सैलॉन के अंदर हमारी कोई ना कोई बर्न्ड विक्टिम काम कर रही है। एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही आ रही थी कि ये एक संगे मील है आपका कि आपने उन बच्चियों को प्रैक्टिकल लाइफ पे लेकर आई, उनसे आप काम करवा रहे हैं, लेकिन इसका सेकंड एंगल भी है, इसका दूसरा रुख भी है, और इसका दूसरा रुख वो है कि वो तमाम लोग जो वहाँ पर आते हैं, जो लोग आते हैं जिनके साथ ये मिंगल होती हैं, जिनको ये ट्रीटमेंट्स देती हैं, अल्लाह माफ़ करे हमारे माशरे में हमारे सामने अगर कोई इस तरह की शख्सियत आ जाए, कोई बर्न विक्टिम आ जाए, मैं जाती हूँ उन लोगों के साथ प्रोग्राम करती हूँ, मुझे अंदाज़ा होता है, उनकी तकलीफ़ का एहसास होता है, हम देख नहीं सकते। उन बच्चियों से काम करवाना, उन बच्चियों से फेशियल ट्रीटमेंट्स लेना, लाइक आप सैलून में क्यों आते हैं? अपने आप को ज़रा खूबसूरत करने के लिए, और आप उन बच्चियों को देकर और उन्हीं बच्चियों से करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आपके पास क्रेडिट है कि आपने लोगों की मेंटालिटी को चेंज किया है। ये कैसे किया है? ये शुरू में ये होता था कि क्लाइंट उनको देख के थोड़ा सा घबराती थी, नहीं इनसे नहीं करवाएं, किसी और से करवा दें। और मैं कहती थी सॉरी ये फारिग हैं और यही करेंगी। नहीं आपने ये ड्रामा शुरू कर दिया है। ओहो। मैंने कहा जी फिर आप, छोटी सोच। हाँ आपके पास चॉइस है ना, आप किसी और जगह चले जाएं, ये बच्चियाँ यहीं पे रहेंगी, यहीं पे काम करेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चियों का काम और उनके हुनर में, जिसे कहते हैं, चार चांद लगे। बिल्कुल। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि जो दूसरे ममालिक से लोग आते हैं ना छुट्टियां गुजारने, शादी अटेंड करने, वो आकर खुसूसी तौर पे उन बच्चियों का कहते हैं कि आपके पास जो बर्न्ड विक्टिम्स हैं, हमने उनसे काम करवाना है। ये उनका बड़ापन है, और ये बड़ापन, ये सोच जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में बेहतर होती जा रही है। लोगों ने अब उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। फिर भी हमारे रवैये, हमारे तौर तरीके जो हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर, इसकी शुरुआत आप कर चुकी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। बताइए कि अभी कोरोना की वजह से 2-3 महीने होने वाले हैं, फरवरी से सैलॉन्स वगैरह एवरीथिंग बंद है, आगे भी सैलॉन्स के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। ये जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं सारे, स्पेशली ये बर्न विक्टिम्स हैं, इनकी सैलरीज़ वगैरह किस तरह से पूरी हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन 2 महीनों में तो इनकी तनख्वाहें दे दी गई हैं। आगे आने वाले महीने कुछ सख्त लग रहे हैं। दरख्वास्त की है कि हमें भी मौका दिया जाए कि हम जो है वो काम करें। SOPs सबकी बनाई गई हैं, कुछ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि मीडिया हैज़ प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल कि उसने इतनी आगाही दी है लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग, अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना। तो हम भी तो इन बच्चियों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। ये बच्चियों का भी घर का दाना पानी जो है वो उनकी तनख्वाहों से मिलता है। इनको मौका मिलना चाहिए। हमारे SOPs बने हुए हैं। मुझे 40 साल हो गए हैं इस फील्ड में। अगर आप मेरे SOPs देखें तो आप कहें ये शायद WHO से आए हैं, ठीक है, लेकिन जब इजाज़त मिलेगी तो हम तैयार हैं। ज़रूर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में हमें हुकूमत से ये अपील भी करनी चाहिए कि ज़रूर ये करवाएं। और वो तमाम लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, कंपनीज चला रहे हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं दे रहे हैं, और ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से उन्होंने शुरू कर दिया। प्लीज़ मुसरत मिसबा जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अब भी दे रहे हैं, सख्त मौके पर भी दे रहे हैं। अल्लाह के वास्ते लोगों का ख्याल करें। हम एक सेगमेंट की जाने बढ़े हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। आप भी आज जजेस में शामिल हैं। हमारे बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं, इनका IQ लेवल ज़रा देखते हैं। इल्म के बोल सेगमेंट की जानिब हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट राउंड के लिए आकिब अंसारी कराची यूनिवर्सिटी से टीम बे को ज्वाइन करेंगे, आयशा मोइन स्कूल ऑफ लॉ कराची यूनिवर्सिटी टीम वाओ को ज्वाइन करेंगी, और सैयद काजिम जैदी NED यूनिवर्सिटी से आप टीम लाम को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ये सेकंड राउंड है और तमाम लोगों को अब पता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता के हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, हम आगाज़ करते हैं। रेडी हैं आप तीनों? ठीक है, चलें जी, आगाज़ करते हैं। कुरान पाक की किस सूरत में 4 औरतों से निकाह का जिक्र आया? टीम लाम सूरह निसा। सूरह निसा दुरुस्त जवाब। सूरह हज की आयात मुबारका की टीम लाम 78। सवाल मुकम्मल कीजिए। सूरह हज की आयत कितनी है? दुरुस्त जवाब। गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर क्या? टीम बे पढ़ इकरा।
दुरुस्त जवाब, इकरा पढ़ो। अबुल अरब और ज़बीउल्लाह, टीम वाओ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब और ज़बीउल्लाह कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला, टीम वाओ। किस साल हुआ था? 16 दिसंबर 2014। 16 दिसंबर 2014, ये बहुत स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख का। आपका दुरुस्त जवाब, पैमरा स्टैंड्स फॉर, टीम लाम। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रिसर्च एनालिसिस। मैं बताऊँ? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक पाकिस्तान मीडिया। नहीं, अब ये सही जा रहे हैं। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ पी और ई और एम के साथ गए थे। नेक्स्ट, कौन सा जानवर शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाया जाता है? टीम आपने देखा, टीम वाओ। कैमल, ऊँट। दुरुस्त जवाब। कुरान मजीद की किस सूरत में कहा गया है कि कुरान पाक अरबी ज़बान में ना? टीम वाओ। सूरह राद में। सूरह राद में। दुरुस्त जवाब। पैमरा का मौजूदा चेयरमैन कौन है? चेयरमैन आगे बढ़ जाए, किसी और को जवाब पता है? सलीम बेग साहब। 2019 में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता? यूएसए ने। चिली का दारुल हुकूमत क्या है, किसी को मालूम? ऑप्शंस दे देती हूँ, सैंडियागो, वेटिकन सिटी या लंदन। टीम वाओ। फर्स्ट वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? दोबारा रिपीट। सैंडियागो। ठीक है जी, दुरुस्त मान लेते हैं, क्योंकि आपने कह दिया फर्स्ट वाला ऑप्शन। पीआईए का पुराना नाम क्या था? टीम वाओ। मुझे पता है। ऑप्शंस दे, मुझे पता है। एक मिनट, पाकिस्तान, मुझे मालूम है। ओरिएंट एयरवेज। आखिरी सवाल हम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह रैपिड फायर की जाने बढ़ेंगे। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म तकरीबन, टीम बे, फाइनली 700 मरतबा आया है। 700 मरतबा आया है, दुरुस्त जवाब। और इसके साथ ये राउंड हमारा कैसे लगा आपको? बज़ राउंड बहुत आला। टेंशन थी ना? हाँ। अब टेंशन दूर करने का राउंड आ गया है आपा, क्योंकि ये है गेम चेंजर। और इस राउंड में अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपका पहला राउंड जो है वो बहुत पीछे रह जाएगा। ये हमारा रैपिड फायर, 1 मिनट का वक्त आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दीजिएगा। अगर जवाब नहीं आता है स्किप कर दीजिए, पास कर दीजिए, टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। ठीक है, तैयार हैं? टीम वाओ से जो है वो हम शुरुआत करते हैं। रेडी आप? आपका टाइम शुरू होता है अब। बहावल नगर का पुराना नाम क्या था? लाइलपुर। नहीं जी, रूझावाली। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? H2SO4, किंग ऑफ एसिड्स। किंग ऑफ केमिकल्स, एसिड, बिल्कुल सही। कुरान करीम की कितनी सूरतों का आगाज अलहम्द से होता है? 1 से। नहीं, 5। रुकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? रकबे बलूचिस्तान। बिल्कुल सही। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बिल्कुल सही। कुरान मजीद में सबसे कम कौन सा हुर्फ इस्तेमाल हुआ है? ज़ोई, बिल्कुल सही। ECL में इनका नाम डाल दिया है, इससे ECL का क्या मतलब है? कंट्रोल एग्जिट लिस्ट। जी, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। कलीमुल्लाह किसका लकब है? खलीलुल्लाह। कलीमुल्लाह। हज़रत मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। यौम दिफा पाकिस्तान के किस दिन मनाया जाता है? 6 सितंबर। बिल्कुल सही। ईद उल फितर किस दिन मनाई जाती है? यकुम शवाल। बिल्कुल सही। यौम तकबीर किस दिन मनाया जाता है? 28 मई। बिल्कुल सही। मशहद किस मुल्क में वाक़िया है? क्या? मशहद किस मुल्क का शहर है? ईरान। समंदर का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? वेल मछली। वेल मछली। और टाइम अप। भाई वाह, बहुत खूब। रैपिड फायर का असल जो इस 18 दिन में रैपिड फायर, पहला रैपिड फायर हमें ऐसा लगा हमने खेला है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। टीम बे की जानिब बढ़ेंगे, देखते हैं आप इस पर कायम रहते हैं या नहीं। तैयार हैं? चलें जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। हुज्जाज कराम ईद की नमाज अदा करते हैं या नहीं? नहीं करते हैं। सही जवाब। लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहा जाता है? जी, पास। थाईलैंड। अहमद शाह अब्दाली कौन से मुल्क के बानी थे? जर्मनी। अहमद शाह अब्दाली। पास। अफगानिस्तान। रुकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? पख्तूनख्वा, KPK। खैबर पख्तूनख्वा। अनकरा किस मुल्क का शहर है? अनकरा तुर्की का। रूहुल्लाह किसका लकब है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। रूहुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। यौम आशूर किस दिन मनाया जाता है? 10 मुहर्रम को। बिल्कुल सही। सऊदी अरब किस चीज़ की पैदावार के लिए मशहूर है? तेल की। सही। सबसे ज्यादा लंबे कद के जानवर को क्या कहते हैं? नाम बताएं। ज़ेबरा। वो जिराफा। जिराफ। मादर मिल्लत किसका लकब है? फातिमा जीना। मोहतरमा फातिमा जीना। सबसे बड़े परिंदे का क्या नाम है? अल्बट्रास।
पास शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। कैंगरू किस मुल्क का कौमी जानवर है? ये ऑस्ट्रेलिया। सही। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरिया सिंध। सही। फैसलाबाद का पुराना नाम? लायनपुर। बिल्कुल सही। और टाइम आप आपने इससे पहले भावल नगर को लायलपुर बना दिया था। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर है। और जब भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र आता है, यकीन जानिए आज के दौर में मैं आपा की तरफ देखता हूँ और मुझे उनकी जो है वो झलक नज़र आती है यहाँ पर, जिस तरीके से बैठती हैं आपा माशाल्लाह। टीम लाम की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। भाई साहब तैयार हैं? बहुत ही तेज़ी से जो है वो रैपिड फायर जो है वो फायरिंग मोड पे है। रेडी हैं आप? चलें जी, स्टार्ट करते हैं आपका टाइम। जापान का दारुल हुकूमत कौन सा है? टोरंटो। टोक्यो। टोक्यो सही जवाब। एक सूरत में कम से कम कितनी आयात होती हैं? 3। सही। खातून जन्नत किसका लक़ब है? बीवी फातिमा ज़हरा। बिल्कुल सही। शायर मशरिक किसका लक़ब है? अल्लामा इकबाल। शब बारात किस तारीख को मनाई जाती है? शब बारात 26 रजब है जी। 15 शाबान। 15 शाबान सही जवाब। बीजिंग किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? चाइना। किस सूबे की आबादी सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में? पंजाब। सही। दमिश्क किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ईरान। मिस्र। नहीं जी, शाम का। जॉर्ज वाशिंगटन कौन था? वो थे सदर अमेरिका के। बिल्कुल सही, पहला सदर। नैब किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। बिल्कुल सही। पारसी मजहब की मुकद्दस किताब का नाम बताएं। पास। ज़ेंड अविस्ता। कौन सी कुरानी आयात में सबसे ज़्यादा अस्माए हुस्ना मौजूद हैं? आयतुल कुर्सी। अस्माए हुस्ना। पास। सूरह हशर आयत नंबर 23। टाइम अप हो चुका है आपका और जवाबात आपसे थोड़े से कम आए, लेकिन आज के सवालात जो हैं वो काफ़ी आसान मैंने पाए हैं। आज के सवालात बहुत ज़्यादा शदीद आसान हुए हैं। हमारी टीम से हम पूछना चाहेंगे। टीम लाम 110 पे हैं, टीम बे 130 पर हैं और टीम वाओ जो जैसा कि हमारे सामने ही रिजल्ट था, आप जीत गई। आप जीत चुकी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। एडोर की जानिब से मोबाइल भी जाएगा आपके साथ। और आप तीनों हज़रात तशरीफ ले जाएं जी के साथ मोबाइल फोन जी ब्रेक के साथ मोबाइल फ़ोन जाएगा। मोबाइल फ़ोन जाने के बाद ब्रेक आएगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम लेते हैं एक ब्रेक। उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई और आपने बड़ी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो। एक छोटी सी जी जरूर कि आप लोग प्लीज़ डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन को याद रखिए। मुझे पता है कि कोरोना की वजह से ज़कात खैरात जो है वो थोड़ा सा लोगों ने कम कर दिया, लेकिन जितना भी है वो इन बच्चियों के लिए बहुत है। जरूर बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 रुपया भी उन बच्चियों के लिए कतरा बहुत होगा। कतरा कतरा दरिया बनता है, तो हम सब जितना कुछ मिलकर कर सकें वो ज़रूर स्माइल अगेन उन बच्चियों को याद रखते हुए करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उलमा कराम साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। रमज़ान 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 में वो, रमज़ान 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 में वो। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब वक्फा आता है या ब्रेक के बोल आते हैं तो यहाँ पर बैठकर जो है वो हम कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते ही रहते हैं, बोल ही रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो अभी मौलाना साहब वही गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो मेरा ध्यान उसी तरफ था। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर इतने सारे दिनों में एक फैमिली का माहौल बन गया है। हम तमाम लोग एक फैमिली की तरह होते हैं। ब्रेक में भी हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये नशरियात जारी और सारी ही रहती है। बिल्कुल जी, ऐसा ही रहता है। और अब जो है वो हमारे बड़े ही चहीते हर दिल अजीज़ आलमी शोहरत याफ्ता उलमाए कराम ने हमें ज्वाइन कर लिया है आलिम के बोल में, क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो हमें फीडबैक तो मिलता रहता है। हमारे तो बाकी सेगमेंट चलते रहते हैं, लेकिन असल सेगमेंट ये है जिसका जो है फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता है और लोग इंतज़ार करते हैं और लोग अपने सवालों के जवाब भी सुनना चाहते हैं और जो गलतियाँ उनसे हो रही हैं उनको भी वो दुरुस्त करना चाहते हैं आप लोगों की गुफ्तगू की रोशनी में। आज का हमारा मौजू जो है वो, क्योंकि अब एतकाफ़ के लिए बस वक्त आने ही वाला है, गालिबन कोई 3-4 दिन रह गए हैं, उसके बाद एतकाफ़ के लिए सिलसिला बढ़ेगा। परसों से इंशाल्लाह जो है वो एतकाफ़ में शुरू होने जा रहा है। तो लोगों को अब एतकाफ़ से रिलेटेड कुछ ऐसे मसाइल भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी फ़ोन लेके बैठे हुए होते हैं। अच्छा, कुछ लोग एतकाफ़ ऐसा भी होता है कि जी कंटिन्यूसली मोबाइल पे लगे हुए, सिर्फ घर शिफ्ट किया है मस्जिद में, खाना भी बाहर से ही आ रहा है, फ़ोन पे भी बातचीत हो रही है, कारोबार भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे लोग भी हमने मस्जिदों में देखे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, अगर मैं बाहर भी पाऊँ, किसी एमरजेंसी में भी बाहर पाँव निकाला तो मेरा एतकाफ़ टूट जाएगा। जिस पे आप लोग रोशनी डालिएगा कि किन सूरतों में बाहर निकला जा सकता है। और साथ साथ आज जो है वो हम नर्सेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिन्हें हम एहतरामन सिस्टर्स कहते हैं।
تو ان کے عالمی دن پر ان کی بھی جو ہے ان کے بارے میں بھی جیسی وہ تیمارداری کرتی ہیں مریضوں کی، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی ان کا اپنا بھائی ہو، اپنی بہن ہو، اپنی ماں ہو، اپنا باپ ہو، یہی سمجھ کے بے لوس تیمارداری کرتی ہیں، تو انہیں بھی آج بالکل نہ اور بلایا یہاں پر تو ان کو معاوضہ ملتا ہے، بے شک جی فرنٹ فرنٹ لائن لائن سولجرز سولجرز ہیں وہ اس وقت، لیکن یہاں پر تو ان کو ان کی اس کام کا ان کو اجرت ملتی ہے، ان کا معاوضہ ملتا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کے ہاں ان کو کیا کچھ ملے گا، اور پھر تیمارداری کے لیے پاک پروردگار نے کیا کچھ رکھا ہے، تیمارداروں کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، کہ بیمار کی عیادت کرنے والوں کے لیے کیا کیا رکھا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے، آج ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے علماء کرام کی موجودگی میں ناظرین آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ فوری طور پر اماں ابا کو بولتے ہیں کہ جی اس سال تو میں نے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور اس سال تھوڑا سا مسئلہ ذرا زیادہ گڑبڑ ہوا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ خشوع اور خضوع نماز، روزے، حج، عمرے، اعتکاف کے لیے ساری زندگی رکھے، یوں ہی رکھے، لیکن اس بار تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ روکا جا رہا ہے تو اس لیے تھوڑا اور زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف کھچاؤ زیادہ بڑھ رہا ہے، زیادہ محبت بڑھ رہی ہے۔ بہرحال میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں علماء کرام سے کہ ہم جب سوچتے ہیں، اتنی خواہش تو رکھتے ہیں کہ بچوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، یا بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اعتکاف، معتکف ہونا، اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھا کیوں جاتا ہے؟ کیوں ایک کونے میں، ایک حجرے میں دنیا جہان سے کٹ کے اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک چلے والی ہم نے ایک کنڈیشن تو ہم سنا کرتے تھے، لیکن یہ اعتکاف 10 دن بیٹھنا یہ ہے کیا؟ سب سے پہلے ذرا یہ سمجھا دیں آج ہمیں کہ یہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف اس کا معنی ہے اقامت اختیار کرنا۔ قرآن کریم میں ہے للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی طواف کرنے والوں کے لیے مسجد حرام کو قائم کریں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم ہے، اور ان طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جو طواف کرنے والے ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، یعنی وہاں اقامت پذیر ہیں، اور جو رکوع سجدہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ عکفہ سے ہے۔ عکوف اور عکفہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی ایک جگہ گوشے میں ہو جانا، گوشہ نشینی، خلوت اختیار کرنا، یہ اس کا لغوی معنی میں نے بتا دیا۔ اس کے جو پس منظر یا تاریخ ہے، ادیان سابقہ میں بھی چلہ کشی، خلوت نشینی، اور اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز یا اللہ پاک کی تلاش، اپنے خالق کی تلاش، ماشاءاللہ، جس کو جستجو کہتے ہیں نا، تو وہ جو ایک شعر ہے کہ اور کیا ہوگی اس سے زیادہ تیری تلاش، ہر سانس زندگی کے مسلسل سفر میں ہے، تو اس طرح مسلسل جستجو، یہ جستجو جو ہے یہ اس کے لیے چلہ کشیاں، اور اس کے لیے گوتم بدھ کو آپ لے لیں، اسی طریقے سے آپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حق کی تلاش، اسی طریقے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بیٹھ گئے رات کو، دیکھتے رہے کہ کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، سورج کے متعلق، چاند کے متعلق، تاروں کے متعلق، اور پھر سب پر اپنا فیصلہ کیا، اور سوچ سمجھ کر کہ نہیں، میرا رب کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ پھر افلاطون پر جواب جائیں گے، تو افلاطون بھی حق کی تلاش میں رصدگاہیں انہوں نے بنائی ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب افلاطون کے پاس دعوت لے کر گئے تو افلاطون نے کہا کہ میں آپ کو بطور پیغمبر کے رسول مانتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن رب کو میں نے اپنے علم سے پہچان لیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ اس خلوت نشین کے پاس حکم ہوا، اولو العزم پیغمبر کو، ایک عظیم اور جلیل القدر پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ وہ جو ہے نا وادی میں یا بین البحرین یا بین الحاجزین یا کسی غار میں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس جائیں۔ اور مسئلہ وہاں کس کا تھا؟ وہ مسئلہ در حقیقت تھا یا نہیں تھا، لیکن الفاظ نکلے تھے کہ کون ہے سب سے بڑا عالم اس زمانے میں؟ کہا انا۔ تو اس انانیت کو ختم کرنے کے لیے تا قیامت انسانیت کو بتایا گیا کہ انانیت ختم کرنی ہے، تو ایسے جو بزرگ ہوتے ہیں کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں، ان کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرائی جائے، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بے شک یہ اعتکاف اسی لیے ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، سوچے، اپنے دین پر سوچے، اپنے مذہب پہ سوچے،
قرآن کریم کے آیتوں میں سوچیں، کیونکہ یہ بار بار قرآن نے کہا کہ بھئی یہ قرآن کی آیتیں ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ تم سوچو، تم عقل سے کام لو، تم فکر سے کام لو، تم تدبر سے کام لو. تو یہ اس کے لیے جو ہے اعتکاف ہے. یہ 10 دن کا ہوتا ہے، مسنون اعتکاف ہے اور مسنون کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے کر دیا تو پورے محلے والوں کی جان چھوٹ گئی، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گناہ گار. جیسے نماز جنازہ جو ہے فرضی کفایہ، یہ سنتی کفایہ ہے. اور کچھ حضرات اس کو بالکل مستحب تک لے آتے ہیں کہ بھئی اس کو فضیلت تک لے آتے ہیں. ہمارے ہاں اس میں روزہ، اگر سنت اعتکاف ہے تو اس میں روزہ بھی شرط ہے. صحیح. اور اس کے لیے مسجد اگر واجب ہے تو ہاں، اور اگر نفلی ہے تو وہ تو جیسے ہم لوگ مسجد جاتے ہیں آج کل ہمارے یہ جو حضرات ہیں، حضرت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتب فکر یا سوچ و بچار کے ان کے جو عالم بردار، ان کی مسجدوں میں میں نے یہ دیکھا جب بھی کوئی بھی داخل ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے نویت سنت الاعتکاف. بالکل وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے. یہ آپ مسجد میں نیت کر لیں، آپ 5 منٹ کے لیے بھی کریں، آپ 10 منٹ کے لیے بھی کریں، آپ گھنٹوں کے لیے کریں. اس میں دونوں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے کبھی بھی، نہ نظریات میں، نہ عقائد میں، نہ فکر و نظر میں، نہ عبادات میں، کسی بھی چیز میں. کیونکہ فإن اللہ لا یمل، اللہ نہیں تھکتا. تم ملول ہو جاؤ، تم تھک جاؤ گے ماشاء اللہ کبھی بھی. بالکل. تو یہ اس میں اعتکاف میں یہ اس کے مسائل ہیں، اور اس پر آگے یہ دن آ رہے ہیں، اس میں چلہ کشی اور اس میں اپنے اصلاح، اس پہ ہم کریں گے اپنا مراجعہ. نہیں مولانا صاحب ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر میں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو. ضرور. تو عرض یہ ہے کہ ویسے لغت کو تو مولانا صاحب بہت ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں لغت کے اندر اعتکاف کے معنی دھرنے کے ملتے ہیں کہ دھرنا ہے، غالباً ایسا ہی ہے لغت کے اندر اعتکاف کے معنی دھرنا، بیٹھ جانا، دھرنا دینا. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو دھرنے کے لیے لفظ دیکھیں، عرب دنیا میں آپ کی بات آپ ذرا پھر وہیں سے شروع کیجیے گا. عرب دنیا میں تمام عرب دنیا نے ایک نظام، جیسے ہمارے مقتدرہ ہے نا، اردو ایک ادارہ ہے کہ اردو کا کوئی بھی لفظ آتا ہے مقتدرہ کے پاس جاتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں. ایسے ہی عرب دنیا میں مجمع اللغت العربیہ ہوتا ہے. علامہ صاحب علم کے علم میں ہیں، آپ کے بھی علم میں ہوگا عرب دنیا کے. وہاں سے وہ چیز پاس ہو کے آتی ہے. تو دھرنے کے لیے جو لفظ، دھرنا ایک سیاسی لفظ ہے، اس کے لیے جو لفظ پاس ہوا ہے باقاعدہ طور پر کس کے لیے یہ لفظ، لیکن وہ ایک اصلاح ہے اس کی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھ گیا لفظی معنی جو ہیں معنی یہ نکلتا ہے. جی جی بتائیے. اگر آپ کی نہیں بتائیے کہ وہ دھرنے کے لیے لفظ ہے الاعتصام. بالکل الاعتصام. بالکل. لیکن آپ نے جو فرمایا کہ وقوف، وہ بھی چونکہ بیٹھنا ہی ہے نا، دھرنا بیٹھنا ہی ہے ایک جگہ پر. اور دھرنے کو ہم سیاسی طور پہ اگر نہ دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ دھرنا دو اور مجھے راضی کر لو. میری نعمتیں یہاں پر جو ہیں وہ برس رہی ہیں، لوٹ لو. یہیں پر آپ کو لیلۃ القدر ملنے والی ہے، آ جاؤ، اگر پا سکتے ہو تو پالو، دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ یہاں پر. یہی تو جہنم سے بچنے کا بے اشارہ شک ہے. نجات پا سکتے ہو تو پالو. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے مفتی صاحب. بالکل ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ میں. اور عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم مساجد میں اعتکاف سے ہو. اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف جب بندہ پورا سال دنیا میں دنیا داری میں غرق رہتا ہے، اپنے اللہ رب العزت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دنیاوی طور پر وہ دنیا کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان رمضان کے آنے سے پہلے ساری تیاریاں کر لیا کرتے تھے. جو لین دین کرنا ہوتا تھا لین دین کر لیا کرتے تھے، جس کے قرضے دینے ہوتے تھے دے کے جان چھڑا کے اپنے آپ کو رمضان کی عبادات کے لیے پرفیکٹ کر لیتے تھے. ایسے میں کچھ تو وہ اصحاب تھے جو پورا مہینہ مسجد میں گزارتے تھے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مؤکدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرماتے تھے. اعتکاف کا معنی ہے ہر چیز سے، دنیا داری سے نکل کر اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر لے. جیسے کہ آج کل لفظ مشہور ہو رہا ہے کوارنٹائن، کرنٹینہ، محدود کر لو، گھر والے بھی پاس نہ جائیں. ایسا تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے کر لینا چاہیے. بے شک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دنیا داری سے دور کر کے 10 ایسے دن
اپنے خاص طریقے سے عطا فرمائے جس کو امت مسلمہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کہتی ہے، اور اس میں پھر وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو پانے کے لیے بندہ اپنے آپ کو آس پاس چادریں لگا کر چھوٹی سی مخصوص جگہ کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ میں کس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کس سے ملنا نہیں چاہتا ہوں، بس قرآن ہو اور میں ہوں، میرا مصلی ہو، میری جائے نماز ہو، میرے سجدے ہوں، میرے رب کی یاد ہو، اور میں اعتکاف سے بیٹھا رہا ہوں، بس گھر والے آئیں تھوڑا سا کھانا لے کر سائڈ سے دے دیں، بس اب راضی کر کے اٹھنا ہے، بس اب تو میں دھرنا دے کے بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں اپنے رب سے ضد کر رہا ہوں نا، اے وہ تو اللہ کہتا ہے اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اے اللہ تو ہی تو ہے نا۔ واہ واہ واہ۔ دھرنا سیاسی لفظ ہے، ہم اس کے وہ معنی نہیں لے رہے، وہ نہیں لے رہے، بالکل ہم اس کے یہ معنی لے رہے ہیں جیسے آپ نے جو بات کی، اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ بندہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر کے بس اپنے اللہ کے لیے بیٹھ گیا، مالک سے لاڈ اٹھوانے کے لیے، مالک سے اپنے لاڈ اٹھوانے کے لیے بیٹھ گیا، اور پھر مالک بھی وہ مالک ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، واہ، جو مانگو دوں گا، جو نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے عابد بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہے، وہ تو یہ کہہ دیتا ہے، اس کا پیارا حبیب علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دعا کا عبادت کا مغز ہی اللہ سے مانگنا ہے، دعا ہے، بے شک۔ اب بندہ جب بیٹھ گیا، اب وہ چلہ کشی کر رہا ہے، بندہ وظائف کر رہا ہے، بندہ تلاوت کر رہا ہے، بندہ نوافل پڑھ رہا ہے، تو کیا قرآن مجید کو یاد کر رہا ہے، جب وہ ترجمہ تفسیر پڑھ رہا ہے تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو ابھی ہم آگے بیان کریں گے، لیکن چند ایک میں بیان کرتا ہوں۔ جب وہ 10 دن کے بعد اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کو ایک حج کا نہیں 2 حج کا ثواب دیتا ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ احادیث، صحیح احادیث سے ثابت ہے، سنت اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جب بندہ 1 دن کا اعتکاف مکمل کرتا ہے، جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین آسمان سے دور ہے، ماشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو ساری نیکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جب بندہ مصلی لے کے بیٹھ گیا، یا اللہ بس میں تیری جناب میں حاضر ہوں، تو کہاں جو وہ بار رہتا، نیکیاں کرتا، جو نیکیاں ہو سکتی تھی، جو اس کی نیت تھی، جو تھا، سب کی سب نیکیاں اللہ رب العزت اس کو بیٹھے بیٹھے دے دیتا ہے کہ تو میرے لیے آ کے بیٹھ گیا نا، سب نیکیاں تجھے ملے گی۔ واہ واہ۔ تو یہ اعتکاف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے مخصوص جگہ، ان کے گھر میں جو نماز کی جگہ مخصوص ہوتی ہے وہ ہے، ہر جگہ اعتکاف نہیں کر سکتی کہ اس کمرے میں کر لیا یا راستے میں کر لیا، وہ جو نماز پڑھ، اگر نہیں ہے کوئی جگہ مخصوص تو اس جگہ کو مخصوص کر لیا جائے، پھر اس میں، کیونکہ ہر مسلمان کے گھر میں آپ نے دیکھا نا، سارے ہندوؤں لوگوں نے اپنے گھر میں مورتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پوجا پاٹ کے سارے سامان رکھے ہوتے ہیں، مندر، پورا گھر ہی مندر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی جو ہے وہ نماز کے لیے کمرہ، ہمارے گھر میں ایک نماز کے لیے کمرہ ہونا چاہیے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان دین سے دور ہیں، اور بولتے نہیں ہم تو بتوں سے بہت دور ہیں، لیکن ہر گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں، کہاں؟ ٹی وی میں، جیسے کھولتے ہیں تو وہ پوجا پاٹ ہو رہی ہوتی ہے، منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہندوؤں کے بت رکھے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے گھر میں بھی آ گیا۔ تو ہمیں دور کر کے ہمیں اللہ کی یاد کے لیے کمرے بنانے چاہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمیں نماز کی جگہ بنانی چاہیے، یہ ہے بات۔ ضرور ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ جو آپ نے فرمایا یہ میں نے کئی جگہ دیکھا بھی ہے، جو بڑے محلات ہوتے ہیں، بڑے گھر ہوتے ہیں، میں نے ان میں دیکھا کہ انہوں نے جیسے یہ آپ کے یہاں اس طرح کی ایک سادی سی جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو خوبصورت بنا کر اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے باقاعدہ مسجد، اور وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ۔ مولانا صاحب یہ طریقہ کار، یہ طرز عمل پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میرے دادا جان کے گھر میں بھی ایک ایسے ہی کمرہ بنا ہوا تھا، اور پورے محلے میں ہر گھر میں ایک نماز کا کمرہ ضرور ہوتا تھا، جیسے آج کل تو کہتے ہیں ڈائننگ روم بنا ہوا ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، ڈرائنگ روم ہے، اس وقت لوگ باقاعدہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ آواز ہم سنتے تھے کہ یہ نماز کا کمرہ ہے، وہ نماز کا کمرہ ہے، واقعی ڈائننگ روم بنایا ہوا، بھائی کہیں بھی کھا لو، ڈائننگ روم بنانا ہے، نماز کا روم نہیں بنانا ہے، یہ ایک المیہ ہے ہمارا، بے شک۔ لیکن یہ جو اتنی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے نا کہ یہ نماز پریئر روم ہونا چاہیے، اس کی تو اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ مسلمان کے گھر کا معلوم ہو، پتہ چلے اس کے گھر کے بارے میں۔ علامہ صاحب، بالکل جی، علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ علامہ صاحب، اب یہ جو یہ دن ہوتے ہیں
19 تاریخ سے غالباً پھر آغاز ہوتا ہے اور اہل البیت میں آخری عشرہ اس میں یہ جلوس کے معاملات کا آغاز ہوتا ہے آخر تک، جب مولا علی کرم اللہ وجہہ کا جو آخر دن جب بالکل شہادت 21 رمضان کو ہو گیا تھا. تو آپ لوگوں کے ہاں ان تاریخ کو کس طرح سے منایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، ذرا اس کے بتائیے. اعتکاف کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عزاداری اور چیز ہے اور اس طرح کی جو عبادات ہیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے اور نبی کریم کی سنت سے ثابت ہے وہ اور چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. عزاداری اصل میں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور ان کے پیغام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. اس کے لیے ان مناسبتوں کے حوالے سے ہر معاشرے کے اندر اپنے طور طریقوں اور اپنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے چیزیں شروع کی جاتی ہیں اور اس کو رواج دیا جاتا ہے. لیکن جو اللہ کے دین کے احکام ہیں جو واضح طور پر احکام خمسہ کا اعتبار سے قرآن اور سنت میں موجود ہیں، ان میں ظاہر ہے آپ نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں، وہ جیسا ہے ویسے ہی آپ انجام دیں گے. جہاں تک یوم علی کے سلسلے میں، جیسے آج رات مثلا شب ضربت ہے 19 کی رات، تو 19 کی رات سے 21 کے دن تک آپ کو مختلف مساجد میں اور مختلف امام بارگاہوں میں آپ کو ذکر علی کی محافل اور مجالس نظر آئیں گی. تو اس کا تعلق اس بات سے ہے وہاں پر بھی، ہاں ہر جگہ چونکہ وہ ذکر علی کی مجالس ہے، یہاں بھی یہی نظر آئے گا. بالکل 20 کی رات سے جو اعتکاف کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. میں یہاں پر ایک اور بات بھی چونکہ اب اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ عام طور پر تأثر ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں امام بارگاہیں ہوتی ہیں اور اہل سنت کے ہاں مسجدیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ تأثر مکمل طور پر باطل تأثر ہے. مسجد ہر مسلمان کے ہاں ہوتی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی مسجد ہوتی ہے، امام بارگاہ ایک الگ جگہ ہے، مسجد ایک الگ جگہ ہے. فرق دونوں میں بالکل واضح ہے. امام بارگاہ ایسی جگہ ہے جس کو آپ کمیونٹی سینٹر کہہ سکتے ہیں، جہاں پر خاتون بھی جا سکتی ہے، مرد بھی جا سکتا ہے، ہر آدمی ہر حالت میں جا سکتا ہے، اس کے کوئی مخصوص احکام نہیں ہیں. تو اس لیے وہاں پر آزادی کے ساتھ خواتین اپنی مخصوص ایام میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، مرد بھی اگر اس نے وضو نہیں کیا، پاک نہیں ہے تو جا کے بیٹھ سکتا ہے. لیکن اس بیٹھنے کے نتیجے میں کوئی بھی کام وہاں پر کر سکتے ہیں جو خیر کا کام ہو، جس میں عزاداری بھی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن جب آپ مسجد کی بات کرتے ہیں تو مسجد کے اپنے احکام ہیں، بالکل حلال و حرام ہیں، اس کے موقوفات ہیں، اس کی پاکیت کا خیال رکھنا لازم ہے، اس کی دہلیز سے اندر داخل ہونے کے لیے شرائط ہیں، خود مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے شرائط ہیں کہ مسجد کے تقدس کے منافی کوئی کام، کوئی بات، کوئی حرکت آپ نہیں کریں گے. لہٰذا مسجد کے احکام شریعت میں معین ہیں اور یہ سارے کے سارے احکام ظاہر ہیں اہل البیت نے ہمیں سکھائے ہیں. اس لیے اس اب چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں، یہ جو اعتکاف کا عمل ہے نا، اعتکاف یہ بتا دیا علامہ صاحب نے کہ مسجد جو اسلام میں جو تصور یا کانسیپٹ ہے وہی تصور اور وہی کانسیپٹ جو ہے وہ سب میں ایک ہے، تمام سب میں ایک ہے. بالکل بالکل. اس میں ایک نئی بات جو امام بارگاہ کی لفظ کا آ رہی ہے وہ ایک مکتب فکر کیا ہے، باقیہ کیا نہیں ہے. تو یہ گویا وہ چیزیں جو قدیم میں مسجد کے ساتھ ایک حجرے کا تصور تھا. بالکل صحیح ہے، بالکل. جہاں پر یا زاویہ کا تصور، بالکل صحیح، حجرے کا تصور، یہ وہ اس کے ساتھ جہاں پہ کمیونٹی سینٹر وغیرہ یہ وہ نا جس کے مخصوص شرعی احکام نہ ہو ہے اور جنہیں ہم نے خارج کیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں. اچھا، جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے، دیکھیے اعتکاف چونکہ ایک قرآنی عبادت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طاہرہ اور مؤکدہ میں یہ عمل موجود ہے. اس اعتبار سے اعتکاف کا اپنا ایک فلسفہ ہے. آپ ابھی جیسے یہاں پر تذکرہ ہوا علماء کرام نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن اس کو تھوڑا سا جامع کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی احکام ہم پر فرض کیے ہیں نا، وہ سارے کے سارے احکام ہمارے ترقی اور کمال کی طرف سفر کے لیے ہیں. چاہے آپ کا روزہ ہے، روزہ بھی انسان کی روح کی ترقی کے لیے ہے. 5 اوقات کی نماز انسان کی روح کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. حج اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے ہے. عمرہ اسی لیے ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ یعنی آپ کے مال میں سے کچرا اور میل الگ کرنے کے لیے ہے. یعنی ہر عبادت کے اندر فلسفہ موجود ہے. اعتکاف اسی طرح کی ایک عبادت ہے. اب اس عبادت کی خصوصیت کیا ہے؟ انسان کی آپ نیچر کا جائزہ لینا. کسی صوفی شاعر نے کہا فارسی میں
کہا کہ سمت و جو و سحر و عزلت و ذکر بدوام نا تمامان جہان را کندن پنج تمام. 5 چیزیں ہیں جو ایک نامکمل انسان کو کمال انسانی کی طرف لے کر جاتے ہیں. 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز زبان پر کنٹرول اور خاموشی ہے. زبان کا درست بجا استعمال اور بیجا استعمال سے مکمل طور پر پرہیز. زبان کی خاموشی خود یہ بھی اعتکاف ہے. زبان کو کنٹرول کرنا اور ایک جگہ اس کو روک کے رکھنا کہ کہیں ادھر ادھر حرکت نہ کرے. ویری گڈ. جو بہترین. بھوک ہے, یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں یہ اسی جو کے لیے ہے. جو جس میں آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ تن کو کمزور کرتے ہیں, روح کو طاقتور بناتے ہیں, روح کو خوراک دیتے ہیں بھوک کی صورت میں, عبادات کی صورت میں, ذکر کی صورت میں, آیات کی صورت میں, اور بدن سے آپ سلب کر کے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ بدن کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. جتنا بدن کمزور ہوتا ہے روح کے مقابلے میں روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا آپ بدن کو طاقتور بنائیں گے روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ 2 چیزیں ہوئیں, سمت و جو. عزلت یعنی تنہائی اختیار کرنا. اس تنہائی کا مطلب رہبانیت نہیں ہے کہ آپ معاشرے سے کٹ کر کسی غار میں کسی کونے میں ایسے بیٹھیں گے معاشرے کے معاملات سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو, بلکہ یہ عزلت وہ ہے جس میں آپ اپنے اوقات کو تقسیم کر کے کچھ وقت ایسا نکال لیں جس میں آپ کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو, جس میں صرف آپ اپنے اللہ سے راز و نیاز کریں, گفتگو کریں. اور اس کے لیے بہترین موقع یہی آپ کا اعتکاف ہے, عزلت. اور اسی طرح سے سمت و جو و سحر خیزی ہے. آدمی یہ جو ابتدائی رات کا حصہ ہے اس میں سوئے اور رات کے آدھے حصے کے بعد جاگنے کی عادت ڈالیں. یہ جو ٹائم ہے آسمان سے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہے, رحمت کے دروازے کھلنے کا ٹائم ہے, اللہ سے راز و نیاز کا ٹائم ہے, گفتگو کا ٹائم ہے, اور یہ تمام اولیاء اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے. اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے ذکر بے دوام ہے. نہیں آتا ذکر بے تمام, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. بالکل اقبال کے بقول. تو آخری چیز جو ہے وہ ہے ذکر بے دوام. آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں, ہاتھ آپ کے تسبیح نہ پڑھ رہے ہوں, آپ کی روح تسبیح پڑھ رہی ہو, آپ کے دل میں اللہ کی کبریائی پر بار بار آپ کا دل متوجہ ہو رہا ہو, تو یہ تمام چیزیں ملا کر آپ کو اللہ کے قریب پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو اعتکاف ان میں سے ایک عمل ہے جس میں آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں باقی دنیا سے کٹتے ہیں, غیر اللہ سے کٹتے ہیں, اور اپنے اللہ کی بارگاہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق بنانے کے لیے آپ جاتے ہیں. اور پھر شب قدر بھی انہی طاق راتوں میں سے ایک رات میں آتی ہے, تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اسے. پروفیسر صاحب, میں یہاں پر اعتکاف کی تو بات ہوئی, آپ اس پر بھی روشنی ضرور ڈالیے گا, اپنے جو بھی آپ کے بنیادی نقاط ہوں اس میں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تیمارداری پر بھی ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو کرنی تھی, تو اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کو ہی کمپلیٹ کریں. نہیں, اعتکاف ہی کمپلیٹ ہوگا, بالکل اعتکاف ہی کمپلیٹ ہوگا. میرے ذہن میں بھی ایک حدیث آئی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ان تک پہنچا دوں, پھر وہ بے شک افطار کے بعد بتا دیں, میں بھول نہ جاؤں. کم و بیش مجھے اس کا مفہوم یاد آیا ہے کہ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے کوئی نکلتا ہے تو 70 فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں. یہ کم و بیش ایک حدیث کا مفہوم ہے, تو اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا اور اعتکاف کو بھی جو ہے اور یونس صاحب ایک اور چیز بھی, سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیں تاکہ پھر آپ طویل اپنا جواب دے دیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بیٹھ نہیں سکتے کام کی بدولت, کیونکہ انہیں ہمارے وی پی نہیں بیٹھنے دے رہے. کتنا ثواب ہے, ذرا اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعتکاف عبادت کی معراج ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ, بہترین الفاظ. انسان کو سب سے زیادہ پیاری اپنی آزادی ہے. جب ایک شخص کو ہم جیل بھیجتے ہیں اس سے ہم کیا چھینتے ہیں؟ اس کو کھانا دیتے ہیں, اس کو کپڑے دیتے ہیں, اس کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں. کس چیز سے محروم کیا اس کو؟ آزادی سے. اعتکاف ایک مومن اپنی خوشی سے اپنے اللہ اپنی آزادی سے دستبردار ہو جاتا ہے. اے اللہ, میں اپنی آزادی جو مجھے بہت پیاری ہے میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں. عشق الہی میں خود کو قید کر دیتا ہے. اور اعتکاف کا معنی یہ ہے, اعتکاف کا کنسٹرکشن کرنا کسی چیز پر. ہم عربی زبان میں کہتے ہیں اکفت علی المطالعہ, میں نے کتاب پر پوری توجہ دی.
ایک چیز کو اس پر روک لینا، فقط یہ اعتبار کرنا، فوکس کر لینا کسی چیز Concentration, پر. meditation. تو یہ معراج جو ہے، یہ اعتکاف جو ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. دیکھو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول کھانے پینے سے بچایا. روزہ رکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم غیر رمضان میں کتنا فضول کھاتے پیتے ہیں. گھر سے ناشتہ کر کے نکلے، باہر کوئی ساتھی مل گیا، وہاں پانی منہ میں رکھ لیا، آگے کوئی مل گیا اس کے چائے پی لی. اس سے جب رمضان کے بعد جو ہم کھاتے ہیں اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں بھوک ہوتی ہے، اس لیے کھاتے ہمارا جی چاہتا ہے، جی کے لیے کھاتے ہیں. درست فرمایا. اور اس لیے کہا گیا ہے کہ عام دنوں میں اگر جو ہم کھاتے ہیں سارا دن، اگر تھوڑا سا اسے ایک برتن میں جمع کرتے جائیں، شام کو جب اٹھا کر دیکھیں ہم خود ہی کہہ کر دیں یہ میں نے کھایا سارا دن. تو رمضان میں ہمیں فضول کھانے پینے سے بچایا. پھر اس کے بعد فضول کھانا پینا انسان کی نقصان دہ. فضول بولنا رمضان میں روزے نے سکھایا دیکھو فضول باتیں مت کیا کرو. فضول بولنا نقصان دہ انسان کے لیے. فضول میل ملاپ نقصان دہ ہے. ایسے انسان دوست بناتا پھر جگہ بیٹھا یہاں بیٹھا ہے، یہ فضول دوستیاں جو ہے یہ انسان کی نقصان دہ ہیں. جس طرح فضول کھانا پینا نقصان دہ ہے، فضول بولنا نقصان دہ ہے، اسی طرح فضول دوستیاں یاریاں بھی نقصان دہ. اب مومن آخری عشرے میں سب سے سے قطع تعلق ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا، جو کہ اپنی آزادی سے دستبردار ہو گیا. یا اللہ میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو گیا تیری رضا کے لیے، اور اب میری ساری توجہ تیرے لیے ہے. اللہ یہ تیری طرف توجہ کیوں ہے؟ اس لیے میں تجھ سے انسیت پیدا کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے پیار چاہتا ہوں. اس لیے قبر میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اس چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی جگہ بنا لی اس نے، اسی میں بیٹھا ہوا ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا، تاکہ جب میں قبر میں ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہو اور یہ یادیں میرے ساتھ ہوں. اعتکاف جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. اعتکاف کا محل مسجد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امہات المؤمنین مسجد میں اعتکاف کیا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے. اعتکاف کا محل مسجد ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَطَاهِرْ بَيْتَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِلَىٰ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَلَا تُبَاشِرُونَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں کا ذکر، مسجدوں میں تم یہ باقی جو چیزیں یعنی اگر کوئی کہتا ہے گھر میں اعتکاف ہو جاتا ہے جانے اس کے پاس جو دلیلیں لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ جو ہمارے پاس جو شرعی دلیل جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں تو یہ ہے واللہ اعلم. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے جب آپ اعتکاف بیٹھ گئے پروفیسر صاحب وہ اس طرح کے ہم چھوٹے گھر کی مسجد ہو، گھر کی مسجد گھر میں مسجد بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھ سکتا ہے گھر کی مسجد میں، کمرے میں نہیں ہر کام کرتی کچن میں بیٹھ گئی. نہیں ایسا نہیں کہ گھر میں صحابہ کرام کی مسجد میں گھریں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں مسجد تھی. صحابہ جب گھر بناتے ساتھ مسجد بناتے تھے، چھوٹی سی مسجد یہاں تک کہ نماز پڑھا جائے اور تو گھر کی مسجد میں نماز پڑھ اور تو اعتکاف کر سکتی ہے. اعتکاف بہت بڑی عظیم عبادت ہے. یہ گھروں میں چھوٹی مسجد کا تصور ہے. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں مسجد جو ہے سجدے کے لیے نماز کے لیے تو ہر گھر میں ہونی چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے ہمارے ہاں اہل البیت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق اعتکاف صرف مسجد میں ہوگی نمبر ایک، اور وہ بھی شہر کے جامع مسجد میں ہوگی. ہر مسجد میں نہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں بشرطے کہ وہ پاک حالت میں آئیں. ہاں یہ شرط ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں. مسجد جامع ہوگی اور اعتکاف کے لیے پھر روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا. ہمارے ہاں بھی اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. جس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے ہاں عورتوں کا مسجدوں میں اس طرح آنا منع ہے، بس مسجد نبوی شریف اور حرمین طیبین میں وہاں پر آتی ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے کی صورت ہمارے ہاں جو فقہاء کرام نے احادیث طیبات سے جو تعلیمات نبوی سے اخذ کیا کہ پہلے کے دور میں جب عورتوں کو اجازت دی گئی مسجدوں میں آنے کی وہ معاملات اس وقت دوسرے تھے. اس کے بعد جب عورتوں کی حالت کو دیکھا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں دیکھتے تو تمہیں روک دیتے مسجدوں سے، کیونکہ عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں پھر وہ باتیں شروع ہوگی، چگلیاں ادھر ادھر کی ساری چیزیں. مسجد وہ چیز ہے جس میں فضول بات کرنے سے
نیکیوں کو اس طرح کھایا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. بالکل بالکل. تو ہمارا جو شرعی موقف ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں مسجد بیوت میں اعتکاف کریں, اور اس کے لیے میں نے کہا کہ ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتی, جیسے پروفیسر یونس صاحب نے بھی کہا کہ اس میں ایک مخصوص جگہ نماز کے لیے ہو جس کو مسجد بیت کا نام دیا جائے. تو ہمارا بھی یہ موقف ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں. اچھا ایک سوال ہمارے پاس ہے اور میں کافی دیر سے یہ بات بھی کرنا چاہ رہی تھی آپ سے, کیونکہ آپ نے خود بڑی خوبصورت ایک بات کر دی سیلف کوارنٹین, سیلف آئسولیشن کا. تو اللہ رب الجلال کا تو ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان تمام خرافات سے بچا کر ہمیں ہمارے گھروں تک محدود کر دیا. جو پریشانیاں ہیں وہ الگ, لیکن پھر بھی ہم بہت ساری خرافات سے اس وقت محفوظ ہو کر رہ گئے ہیں, بد زبانیوں سے محفوظ ہو کر رہ گئے ہیں, اللہ کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں. جو وقت ہم ادھر ادھر برباد کیا کرتے تھے وہ آج ہم نے اس کوارنٹین کو قرآن ٹائم ماشاءاللہ سے بنایا ہوا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب عابد بھائی یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آگے ہم یہ سیلف کوارنٹین تو چل ہی رہا ہے, سیلف آئسولیشن چل رہا ہے کورونا کی وجہ سے, اس معاملات کو دیکھتے ہوئے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص ہدایات, یا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں یا پھر مساجد ہی شرط ہے؟ ہاں, آج میں نے اسی حوالے سے ایک وائس میسیج بھی ریکارڈ کرایا ہے, کیونکہ لوگ اس میں تھوڑا تذبذب کا شکار تھے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں انہیں بھی میسیج دے دیتا ہوں کہ اعتکاف تو مردوں کا مسجد ہی میں ہوگا, مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے. یہ خواہش کا اظہار کیا تھا ہمارے کچھ سیاسی زعما نے کہ مرد بھی گھروں میں اعتکاف کر لیں. تو بھائی ان کے فتوے کے مطابق تو جو سیاسی ہے وہ گھر میں اعتکاف کر لیں, لیکن علماء دین کے فتوے کے مطابق اعتکاف صرف ان کی پارٹی والا کر لے, دین کی پارٹی والا نہیں کر سکتا. اچھا جی ٹھیک ہے. شیخ عابد کچھ زن مرید لوگ بھی چاہیں گے نا کہ گھر ہی میں جو نا اعتکاف کر لیں, خواتین کے ساتھ ہی وہ ادھر اعتکاف کر رہی ہے ادھر اعتکاف. تو وہ تو 1.5 مہینے سے گورنمنٹ نے کرایا ہوا ہے نا, وہ لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں, اسی لیے تو مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ 1.5 مہینے سے گھر میں ہیں. 1.5 مہینے سے ولی مظفر صاحب آج لگتا ہے آپ دونوں کا خواتین کے خلاف اتحاد ہو گیا. نہیں اصل میں اس کو ہم تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ زن مریدی جو ہے نا وہ جب اعتکاف ہو جائے گا تو کمال تک, جیسے الیوم اکملت لکم دینکم اس طرح ہوتا ہے, تدریج ہوتا ہے نا, تو یہاں پہ یہ وہ زن مریدی مکمل ہو جائے گی. تو یہ کوارنٹائن ایسے کبھی کبھی لطیفہ بھی ضروری ہے یہ حسنا مسکرانا. تو اس میں شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ مرد مساجد میں اعتکاف کریں گے. ان خاص حالات میں چونکہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ SOPs طے کی ہیں, تو اس حوالے سے میں اپنی تمام ہی اہلیان پاکستان کو یہ اپیل کروں گا, تمام اہلیان پاکستان سے میری اپیل ہے کہ وہ SOPs کا خیال کرتے ہوئے, جب تک یہ وبا کا زمانہ ہے تو اس عذر کی بنا پر ہم لوگ چونکہ سوشل ڈسٹینس ڈاکٹرز نے کہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, تو ہم اعتکاف کے معاملے میں بھی سوشل ڈسٹینس رکھیں گے. اپنے آپ کو اس طرح اعتکاف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. تو اسلام نے بھی ہمیں یہی کہا ہے, اور اس وقت ڈاکٹرز اور حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ اعتکاف جو ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے, احادیث طیبات میں ہے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اعتکاف ضرور کریں, لیکن SOPs کا خیال کرتے ہوئے کریں, سوشل ڈسٹینس رکھیں اور ماسک کا بھی اہتمام فرمائیں. ہاتھ زیادہ نہ ملائیں لوگوں سے, مسجد میں بہت لوگ آتے ہیں, ہاتھ نہ ملائیں, آپ اپنے کام سے کام رکھیں. اور پہلے جب میں ولی مظفر صاحب چھوٹا تھا اعتکاف میں بیٹھا تھا تو ہم منہ لپیٹ کے رکھتے تھے اور ایک چادر لپیٹ کے, وہ اعتکاف کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو وہ 10 دن تک ہم جو ہے پھر چاند نکلتا تھا تو واقعی نور سے بھرا ہوتا تھا. لوگ بولتے تھے یار, گھر والے بھی بولتے تھے کہ بڑا نور آ گیا ہے. لیکن آپ والی بات ہے قبلہ فہیم صاحب کہ اب لوگوں نے اعتکاف کو بنا لیا ہے سیر و تفریح. بالکل درست ہے, گیدرنگ. بھائی موبائل کا مسجد میں کیا کام ہے؟ موبائل کا مسجد میں کیا کام ہے؟ مسجد میں تو فضول بات کرنا بھی حرام ہے, آداب کے خلاف ہے. آداب کے خلاف ہے. کوئی ویڈیو پہ لگا ہوا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے, اور ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پان کھا رہا ہے, کوئی گٹکے کھا رہا ہے اور بولے ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی باہر سے چیزیں منگوا رہا ہے, بھائی یہ اعتکاف نہیں ہے. پیزا, کولڈ ڈرنک, بھائی جی اعتکاف اس چیز کا نام نہیں ہے.
اعتکاف اپنے آپ کو اللہ کے لیے محدود کر دینے کا نام ہے، جس کا آج کل نام انہوں نے کوارنٹائن رکھا ہوا ہے۔ تو قبر کی یاد کے لیے، اور قبر کی یاد، بڑی پیاری بات میری بہن نے کی، اللہ ہم سب کو قبر کی یاد عطا فرمائے، اور قبر کو ضرور یاد کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے قبر تو ہم کو یاد کرتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بندے تجھے میرے اندر آنا ہے۔ تو جب ہم ایک چھوٹی سی جگہ اپنے لیے مخصوص کر لیں گے، اور پھر ہم ان تمام دنیاوی لذتوں سے اور غلاظتوں سے اور گناہوں سے، مکروہات سے، ہم تنزیہات سے یا تحریمات سے جدا ہو کر اپنے اللہ کے لیے بیٹھ جائیں گے، تو ہمیں نہ موبائل کی ضرورت ہے، نہ فیس بک کی، نہ اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اس میں اور قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، ایڈ کر لیجیے، کیونکہ آپ اس وقت اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو کہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ اس بارے میں بات کرتی رہتی ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ سے ابھی آپ کی کمیٹی نے جو ہے وہ مسجدیں بھی جو ہے دوبارہ کھلوائی ہیں ماشاءاللہ۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اعتکاف میں مثال کے طور پر اس سے پچھلے سال 100 لوگ بیٹھا کرتے تھے، 150 مثال کے طور پہ 100 سمجھ لیتے ہیں ہم، تو کیا ایسی کوئی ایس او پی ہے کہ ان 100 کی تعداد کو 50 کر دیا جائے کہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ کی مسجد میں نماز کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ 2 جمعے کروا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کی مسجد میں مصلے بچھے ہوئے ہیں 300، اب 300 کے اوپر آپ کے آبادی جو ہے وہ 400 کی ہے، تو آپ چپک کے کھڑے ہوتے تھے، تو اب جو ہے نا وہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے جگہ بنے گی 150 لوگوں کی، 300 کی جگہ 150 لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، پھر 150 لوگ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ جمعہ قائم کریں گے نئے امام کے ساتھ، نئے خطبے کے ساتھ۔ تو یہ ہم نے ضرورت کے تحت فتویٰ دیا ہے کہ ایک مسجد میں 2 جمعے کروا لیں، آپ 3 جمعے کروا لیں۔ تو ہم اعتکاف میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کی مسجد میں 100 لوگوں کی جگہ ہے تو آپ ایس او پیز کے ساتھ دیکھیں آپ کی مسجد میں کتنے لوگوں کی جگہ ہے۔ اگر وہ جگہ 50 لوگوں کی بنتی ہے تو 50 لوگ کریں، 40 لوگوں کی بنتی ہے تو 40 لوگ کریں۔ اگر آپ کی مسجد میں جگہ 50 لوگوں کی ہے تو آپ 10 لوگ کر لیں بھائی، صحیح ہے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کو آپ نے اعتکاف میں بٹھانا ہے، تعداد جو ہے وہ کم کرنا پڑے گی تاکہ سوشل ڈسٹنس بڑھے۔ پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے مسجد میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایتیں فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھتے تھے لا یخرج الا لحاجت لا بد منہا، آپ ضروری حاجت کے علاوہ مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ جب اعتکاف میں ہے آپ مریض کی عیادت بھی نہیں کر سکتے، ولا یشہد جنازۃ، جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ فضول مرد کے لیے اعتکاف یہ ٹوٹنا، یہ ان کو ایسی بات نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے، کس چیز سے ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ باہر اگر آپ مسجد سے نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ 14-15 نکات ہیں ایک نقطے کی طرف آ رہا ہوں، اس میں ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ پچھلے سال میں نے نوٹ کیا اپنے یہاں ملیر کینٹ میں اور کچھ علاقوں میں کراچی میں کہ میں کچھ معتکفین سے ملا، میں ان کی کیفیت دیکھی، کچھ کی یار بال بکھرے ہوئے، یہ کیا ہے؟ جیسے حج میں ہوتا ہے نا، یہ کیا ہو گیا حضرت اتنے دنوں گئے نہایا وایا بھی نہیں ہے نا۔ میں نے کہا کیوں نہیں نہایا؟ کہتے ہیں لوگ منع کرتے ہیں کہ اعتکاف میں آپ نہیں نہا سکتے، اور میں نے کہا یار اس زمانے میں مسجد میں تھوڑے یہ حمامات کا اتنا اعلیٰ انتظام ہوتا تھا، وہ دور جانا پڑتا تھا، اب تو وہ مسجد کا حصہ ہے اور یہ ضروریات میں سے ہے، اور گرمی دیکھ ہے، اور یہ تو آپ میں جوئیں ہو جائیں گی یار مصیبت میں، اور لوگوں کو بھی مصیبت میں ڈال دو گے۔ تو میری درخواست ہے سب سے کہہ رہا ہوں کہ اعتکاف میں غسل سے نہیں ہے، بلکہ اعتکاف میں صاف ستھرا رہنا، مسجد میں جب بھی آپ رہیں صاف ستھرا رہیں، معطر رہیں۔ ایک اور بات کہ ایک صحابی نے ایک اور صحابی سے پوچھا کہ وہ فلاں مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو انہوں نے کچھ اور فرمایا، ایک اور نے کچھ اور فرمایا۔ تو ہم اگر اس طرح ہونا تو ہم لڑ جاتے ہیں۔ میں آپ تمام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، تمام کا میرے دل میں بہت احترام ہے کہ ہمارا ماحول بہت اچھا رہا، کہ اگر ہم ہوتے نا لڑائی پہ چلا جائے۔ اس صحابی نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، کہا تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے معاملات میں گنجائش رکھی ہے۔ یہ حسن ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مساجد میں ہمارے ہاں دو جماعتیں پہلے نہیں ہوتی تھی، اب علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ضرورت کے تحت 2 جماعتیں، جمعے کی بھی اور عام بھی۔ اسی طریقے سے آپ کے ہاں خواتین مساجد کا حصہ ہیں، اہل حدیث کے ہاں بھی جو خواتین مساجد میں جاتی ہیں،
ہم لوگ جمعے کی نماز میں بھی وہ جا سکتی ہیں, جماعت کی نماز میں بھی وہ جا سکتی ہیں, جو بھی فرائض ہیں ان تمام فرائض میں مرد اور زن دونوں کو اجازت ہے پاک حالت میں مسجد میں مستفید جائیں, ہوتی اور ہیں. ہمارے ہاں بھی جو ہے نا علامہ صاحب, اس کا خلاصہ میں بتا پھر آپ آئیے گا. وہ یہ کہ ہمارے احناف کے ہاں ان چیزوں میں ابھی تک وہی جو تسلب کہہ لیجئے, ہم اس کو کہیں گے تسلب کا, ایک تعبیر اچھی ہے, لیکن اور یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, میں اس میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں. وہ تجزیہ میرا یہ ہے کہ جیسے اب ہم نے مسجدوں میں 2 جماعتوں کی بھی اجازت دے دی اور اس طرح کے کچھ چیزوں میں ہم نے دے دی, ہمارے ہاں کی جو خواتین کی بڑی تعداد ہے وہ اسلامی معلومات, مواعظ, دیگر چیزوں سے مستفید ہونے کے لیے ان کا زور اور ان کا دباؤ آ رہا ہے کہ ان کو جانا چاہیے. تو اس پر بھی میں چاہوں نہ چاہوں, آپ چاہیں نہ چاہیں, لیکن مستقبل مجھے لگتا یہی ہے کہ تمام کے سب اس کے لیے فتویٰ دے دیں گے. خواتین کی محافل ہوتی ہیں جس کے اندر یہ تمام, اسی کا ذکر کر رہے تھے. میں اس میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. اہل تشیع ان کے لیے یا اہل حدیث کے ہاں جس طرح مساجد میں خواتین جاتی ہیں, تو ہمارے احناف میں بھی مساجد میں اگر ایک علیحدہ حصہ مخصوص کیا ہوا ہو اور اس میں رستہ بھی بالکل علیحدہ ہو, پردے کا بھی اہتمام ہو, تو وہ اگر نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں اور تو جا سکتی ہیں, اور ان کی نماز ہوگی, امام اگر ان کو اپنی نیت میں شامل کر لے تو عورتوں کی جماعت بھی ہمارے ہاں نماز سے پڑھنے میں وسعت ہے اور پڑھ سکتی ہیں. لیکن اب جیسے حرم مکہ میں بھی خواتین جا کے پڑھتی ہیں, لیکن بات یہاں پر تھی کہ خواتین اعتکاف مسجد میں کر سکتی ہیں کہ نہیں, تو وہ ہمارے ہاں نہیں کر سکتی. دوسرا یہ ہے کہ وسعت کی جہاں تک بات ہے علامہ صاحب, ہم مستقبل میں یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہم سب چونکہ شریعت کے پیروکار ہیں, تو جہاں پر ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان چیزوں کے رستے ملیں گے تو قیامت تک جو ہے وہ مسائل حل ہوتے رہیں گے. اور میرا بھی یہ تجزیہ ہے, چونکہ میں پریزیڈنٹ ہوں تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان کا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپیل کروں کہ جو بھی نئی مسجدیں بنیں, بالخصوص ایسی مسجدیں جو ایسی مسجدیں جو مین روڈز پر ہوں, ایسی مسجدیں جو بازاروں میں ہوں, ایسی مسجدوں میں خدا را مردوں کے ساتھ خواتین کا پورشن علیحدہ سے لازمی بنائیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک یہ کہ ہماری مائیں بہنیں اگر بازار میں ہوں یا لمبے سفر میں ہوں, کہیں ہوں, تو نماز پڑھنا چاہتی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی واش روم کی جگہ ہوتی ہے, نہ ان کے پاس وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے, نہ ان کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو جب ہم علیحدہ حصہ بنانا شروع کر دیں گے تو وہ سکون سے اگر کہیں شاپنگ کرنے بھی گئی ہے تو نماز کے ٹائم پر جائے گی, طہارت کرے گی, اپنی نماز پڑھ لے گی. اپنے بچوں کو اسکول لینے کے لیے گئی ہوئی ہے, اس کو اگر گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو چلی جائے گی مسجد کے ساتھ, اس کی جگہ بنی ہوئی ہے. تو یہ میں آج کی پروگرام سے فہیم آپ نے جو پوچھا تھا ایک چیز, ایک منٹ, اعتکاف جس سے ٹوٹتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوا وَأَنْتُمْ, مباشرت سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ شخص اپنی بیوی کو بلائے اعتکاف, اس معاشرے میں. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر ممبر کی بات کر رہے تھے کہ ممبر سے جو کام ہونا چاہیے, اور بارہا ہم جو کرنٹ افیئر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سب پروگرامز میں بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ ممبر سے جو کام ہو رہا ہے تو کیا وہ کام ہو رہا ہے, جو بات ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے. تو الحمدللہ اس محفل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو ممبر سے کام ہونا چاہیے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر علماء کرام کی موجودگی سے یہ کام ہو رہا ہے. ایک اور چیز میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اب سے کچھ روز پہلے ہم نے شرک کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا, جس میں مفتیان کرام نے اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ شرک کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو ایڈ کیا جائے, دوسرا حصہ یہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے عبادات کی جائیں. تو وہ اعتکاف جو کسی کو دکھانے کے لیے ہو, جس میں مقصد وہ نہ ہو کہ اللہ رب ذوالجلال کو پانا ہے, تو پھر وہ شرک ہی ہوگا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد علماء کرام سے دوبارہ اس چیز پر بات کریں گے کہ اعتکاف کے مقاصد کس طرح پورے کیے جائیں. رمضان 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 میں وہ اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं इफ्तार की इस खूबसूरत नशरियात में कि जहाँ पर हम करते हैं बच्चों के साथ रोज़ा कुशाई। और आजकल क्योंकि उलमा कराम से माशाल्लाह गुफ्तगू इतनी खूबसूरत चल रही होती है कि हम फिर कोशिश करते हैं कि बच्चे जब हम इफ्तार कर लें तो उसके बाद फिर बच्चों से बात का आगाज़ किया जाए। तो अब ज़रा बच्चे, रोज़ा खुल गया है ना आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। रोज़ा कैसा गुजरा आज का आपका? सही गुजरा। सही गुजरा। नाम क्या है आपका? फिज़ा। फिज़ा। अच्छा, पहला रोज़ा रखा है आपने? नहीं। इससे पहले भी रोज़ा रखे हैं? तो आज रोज़ा कुशाई कर रहे हैं? नहीं, हो चुकी है पहले तो। पहले हो चुकी है। चले मैं इनकी पहले हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमारी पास आपकी पहली दफ़ा हो रही है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप तो इतने छोटे से आपने रोज़ा रखा था? यस। यस। हाँ, रोल खा रहे थे, अपने आप को सामने पीजीएम पे देखा तो खुद ही घबरा गए और डर गए, हाँ ना? है ना? क्या हुआ था वो? कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था। कोई कहानी वहानी सुना दो भाई, कोई नात वात सुना दो, कोई कहानी सुना दो। रोज़ा कैसा गया आज का? भूख नहीं लग रही थी? प्यास नहीं लग रही थी? लगी कि नहीं? लगी थी। फिर क्या किया? ये दांत कहाँ गए सारे? चूहा ले गया? नहीं। फिर खाने दूँ, तंग नहीं करूँ ना? और ये भी तो हैं हमारे साथ फहीम साहब। लीजिए जी, माइक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप?
خیریت سے ہیں؟ کھانے دوں پہلے آپ کو یا تنگ کر لوں، بات کر لوں آپ سے؟ آپ کا پہلا روزہ ہے آج؟ جی ارے ہاں لگ رہا ہے، آواز بھی نہیں نکل رہی ہے نا. لگی تھی روزہ لگا تھا؟ بھوک لگ رہی تھی؟ پیاس لگ رہی تھی یا بھوک لگ رہی تھی زیادہ؟ پیاس لگ رہی تھی. کیا سوچ کے رکھا تھا؟ مما نے کہا تھا، بابا نے کہا تھا یا خود رکھا تھا روزہ؟ خود رکھا تھا. کیا آپ پیچھے پڑے ہوئے تھے مما روزہ رکھوائیں؟ پھر مما نے رکھوا دیا؟ مما نے روزہ رکھوایا. کچھ سنائیں گے ہمیں؟ نہیں کیوں بھیا، کھانے دیں، تنگ نہیں کریں. فضا آپ نے کچھ سنانا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ فضا کوئی تیاری کر کے آئی ہوئی ہے. بھائی میں گزارش کروں گا اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ اسد بھائی کی طرف نہ لے جایا جائے. وہ یہ گرما کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بار بار کیمرہ ان کے پاس آ رہا ہے. میں نے کر دیا، آپ پلیز کھا لیجئے. تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ ان تک نہ لے جائیں پلیز، میری گزارش ہے. جی جی چلیں آپ بسم اللہ کریں. گیا کیمرہ گیا اسد بھائی، شروع ہو جائیں. یہ لیجئے. اچھا بچوں نے بھی ہو سکتا ہے کھانا. آپ نے کچھ سنانا ہے؟ سنا دینا. میں اس سے زیادہ بچوں کو بزی نہیں کر سکتی، آپ جلدی ختم کر لیں. ارے مفتی صاحب نے تو کرسی موڑ دی ہے، انہوں نے بولا میں بار بار کیمرہ آئے گا میں ادھر ہی ہو جاتا ہوں. بہت خوبصورت چل رہا ہے. بھائی آپ کچھ تو سنا دیں ہمیں. کچھ نہیں سنائیں گی؟ بس ٹھیک ہے، پھر ہم کھاتے ہیں یہاں پر. اور میں علامہ امین شہیدی. بچے کی عمر کتنی ہے بھائی؟ کتنی ایج ہے آپ کی؟ آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ 5 سال میں روزہ رکھوا دیا. ماشاءاللہ ماں باپ کی ویری گڈ. اور رکھ لیا انہوں نے. ہاں ماں باپ نے تو رکھوایا، انہوں نے رکھ بھی لیا. بہت چھوٹا سا. تو فہیم اور آپ اس کی کیا عمر کیا کتنی گفٹ ہے؟ دے رہے یہ جو ہیں ہے بچوں بھائی ہم اسلام آباد کی جانب سے گفٹ دے رہے ہیں، ڈور کی جانب سے دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ KFC کے پیکیجز بھی ہیں. جی جی واقعی. کیونکہ میں ایک درخواست کروں گا کہ اس عمر کے جو بچے ہو نا، جن کو جو ماں باپ روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، وہ ان کو عصر سے مغرب تک یا ظہر سے مغرب تک اس طرح کا روزہ رکھوائیں. پورے دن کا روزہ نہیں رکھوائیں. اچھا عادت ہو جائے زیادہ. ہاں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جواز کا دیا ہے کہ آپ کچھ حصے کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں نا. عادت ہو جاتی ہے، صاحب عادت ہو جاتے ہیں کہ جی 6 گھنٹے رکھ لیا تو 7 گھنٹے 8 گھنٹے بھی. یہ وہی اسی چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے. کچھ حصے صحابہ اکرام میں بھی ہے. اصل میں صحابہ کرام خود بچوں اپنے میں مشہور ہوں اپنے ساتھیوں میں کہ آپ ہمیشہ ایزی پیکیجز دیتے ہیں. نہیں ضروری ہے نا مولانا صاحب، ایزی پیکج ضروری ہے. اگر آپ کسی کو سوئمنگ سکھاتے ہیں تو پہلے اسے فوراً ہی جو ہے وہ 16 فٹ کے اس میں نہیں، سوئمنگ پول میں نہیں کودوا دیتے. وہ پہلے اسے آپ بچوں کے پول میں لے کے جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی پانی چیک کر لو، ٹھنڈا ہے گرم ہے کیا ہے. یہ سارے آداب ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہے اس میں گنجائش، بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے بچے کو عادت ڈالیں. اچھا چلے، اگر ایسا آپ نے بتایا کہ بچے کو جو ہے وہ ٹائم کا جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کا آپ روزہ رکھوائیں، تو اس کے ثواب کا کیا اجر ہے؟ اتنے ہی حصے کا ثواب ہے. نیت. اچھا ماشاءاللہ. نیت کا ثواب ہے. نیت کا ثواب ہے. ایک اور کام بھی ہم کرتے ہیں، وہ بھی آپ یہاں بتا دوں. وہ یہ کہ بعض جب یہ ہمارے بچے افطار اور سحریوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا رمضان المبارک میں، تو وہ بچے چھوٹے والے روتے رہتے ہیں کہ ابو آپ روزہ کب رکھیں گے. اب روزے تو ہمارے وہ شوال کے وہ 6 روزے ہیں، پھر 10 دن کے وہ روزے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہو، میں گھر والوں سے کہہ دیتا ہوں یار افطاری کا انتظام کر لو. چلو روزہ نہیں بھی رکھا افطاری تو کر لے. وہ کہ آدمی کسی آدمی نے جو ہے نا روزہ نہیں رکھا تو افطاری تو ہم کہیں پہ بھی کر لیتے ہیں. یہ تو ہم نماز پڑھتے پہ سوچتے ہیں مسجد کس کی ہے، افطاری ہم کہیں بھی کر لیتے ہیں. لطیفہ ہے فہیم بھائی. وہ یہ کہ اس نے کہا کہ بھائی فوراً کسی نے کہہ دیا نا ہماری طرح کوئی تھا اس طرح، تو انہوں نے کہا بھائی روزہ تو رکھتا نہیں ہے یا افطاری بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی میں کوئی کافر ہوں، روزہ نہیں رکھ سکا تو افطاری بھی نہ کروں. میں عابد بھائی آپ کی جانب سے سوال لے کر آنا چاہ رہی تھی جو میں نے بریک سے پہلے چھوڑا تھا کہ وہ جو ہم ریاکاری کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں کا مقصد، خدا نہ خواستہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کے کردار پر یا کسی کی عبادت پر الزام لگانا. ہم ہوتے کون ہیں کہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے یہ میسج جائے کہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں یہ سوچ کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ 10 دن کے بعد جب اٹھیں گے تو لوگ ہار پھول پہنائیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ ہوگا کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں. لیکن جو اصل مقصد ہے اعتکاف کا کہ اپنے آپ کو اللہ رب ذوالجلال کے لیے مقید کر لینا، اس مقصد کو سمجھنے کے بجائے ہم ریاکاری کی طرف زور دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک جانب جہاں پاک پروردگار کی عبادت کا اتنا ہزار ثواب ہے، وہاں یہ ریاکاری اور گناہ کا اور شرک کا کتنا زیادہ گناہ ہے اللہ رب العزت کے آگے. تفضل یا مفتی صاحب. اصل میں اس آپ کی بات کا تعلق جو ہے وہ 2 چیزوں سے ہے. ایک مومن کی نیت. جی مومن کی نیت کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ نیت المؤمنی. اچھا مائک آپ کو دے دیتے. اچھا شکریہ اسد بھائی. چھوڑ کے آگے. آپ کی بات کا جو تعلق ہے وہ 2 چیزوں سے ہے. ایک تو نیت.
نیت کے بارے میں تو حدیث پاک میں آیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت پر ہی اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات بڑی مشہور حدیث پاک ہے. اب جہاں تک ریاکاری کی تعلق ہے تو وہ چاہے اعتکاف سے متعلق ہو، چاہے روزے کے متعلق ہو، چاہے وہ نماز کے متعلق ہو، حج کے متعلق ہو یا جہاد کے متعلق ہو. حدیث پاک میں ہے جب فیصلہ کیا جائے گا بہادر آدمی کا تو کہا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، ہاں کہا میں نے تو تیرے دین کے لیے جہاد کیا. کہا نہیں، تو نے اس لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، چل جہنم میں. بالکل. اور میں نے تو حج کیے، کہا اس لیے نہیں بلکہ حاجی کہلانے کے لیے کیا. چلو تو جس کے لیے کیا تھا نا اس سے جا کے ثواب لے لے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات آپ نے کہہ دی کہ جس کے لیے جو کیا اس سے ثواب بھی لے لو. ہاں، جس کے لیے، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس سے ثواب لے. میرے لیے کیا تھا تو میرے سے لے. واہ. تو حدیث پاک کے بعد میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت سناؤں. فرمایا کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ویل. حالانکہ دیکھیں جی، حالانکہ خرابی تو بے نمازیوں کے لیے ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فوائل للمصلین کہ خرابی ہے کون سے نمازیوں کے لیے. بھائی نماز اس طرح پڑھنی چاہیے حدیث پاک میں، یا تو رب کو دیکھ رہا ہو، مولا علی والی مشاہدے والی نماز ہو، ورنہ رب تجھے دیکھ رہا. اور اگر تو مشاہدے والی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس اسٹیج پر نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو یقین کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. اب ہم لوگ جو ہے نا وہ دکان کے حساب کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں پوری دکان کا حساب جو کیا تھا وہ پورا ہو جائے دوپہر تک. بالکل درست فرما رہے ہیں مفتی صاحب، بالکل درست. سب کچھ نماز میں آ رہا ہوتا ہے. ہاں، اللہ رب العزت تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. بالکل. اب یہاں پر پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے اعتکاف میں بھی، اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے تو 10 دن بیٹھنا اس کے لیے بیکار ہوا. بالکل بیکار. تو بھائی بیٹھنے سے پہلے نیت کر لے کہ میں خاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. بے شک. کسی ہار پھول کے لیے نہیں کر رہا. آپ ہار کے لیے نہیں بلکہ آپ جیت کے لیے جاتے ہیں. آپ تو جیت گئے جب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے. اب آپ ہارنے کے چکر میں ہیں تو اپنی نیت کو درست کر لیں. واہ واہ واہ، یہ میرا پیغام ہے. اور ضرب کی رات ہے. مفتی صاحب کی بات میں ایک بات اور کوٹ کروں، وہ یہ کہ اعتکاف اور روزے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے نا. روزے کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا صوم لی، کوئی بھی روزہ ہے نا، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا. یہی جو ہے آپ اعتکاف کے ساتھ بھی جوڑ لیں. ایک اور بات یہ عرض کروں گا کہ اعتکاف اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلوت نشینی تھی نا، اس میں بھی مناسبت ہے. اور ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو چلے ہوتے ہیں نا، بعض حضرات ان پر ان کے تحفظات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان پہ تحفظات نہیں ہونے چاہیے. یہ چلے، یہ اعتکاف اور غار حرا کے ایک تصور، ایک کانسیپٹ وہاں سے آیا ہے. آپ تمام مفتیان کرام کو بالکل، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا قصہ سنانا چاہتی ہوں. پچھلے سال مجھے خود اس واقعے کے بارے میں پتا، میری آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ آیا. ایک بچی کی طلاق صرف اس وجہ سے ہو گئی، اس کے سسرال والوں نے صرف اس وجہ سے اس بچی کی طلاق کروائی کہ اس کی نند اعتکاف میں بیٹھی تھی اور وہ ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی، تو اس نے فون کر کے مبارکباد نہیں دی اس کی نند کو اعتکاف سے اٹھنے کا. تو اس بات پر اس کے خاندان والوں نے طلاق دلوا دی کہ اس بچی کو، مطلب اس بچی کو طلاق ہوئی ہے کہ نند کو مبارکباد کیوں نہیں دی کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی تھی. زمانہ جہالت لوٹ کر بے شک آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کوئی شک نہیں، آج ضرب کی رات ہے تو اور شروع ہو چکی ہے. بالکل دعا بھی کریں، مفتی صاحب دعا بھی کریں کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول بھی کریں اور اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ اعتکاف. مائک میں بولے آپ کے مائک. مولا علی کی بارگاہ میں کچھ نیاز بندی کے اشعار جو بس بسم اللہ کیجیے، اس کے ساتھ ہم ایکسپلور لے لیں گے. اسی کے ساتھ ختم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. مومنین پیش فتح ہو، پس فتح ہو سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر،
اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پر لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، باقی ساقیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ماشاءاللہ، چاہے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، سارے شہزادے، سارے قیامت تک آنے والے سارے اہل بیت اطہار میں سے سید زادے، کہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، اعلیٰ درود، واہ 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 واہ، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں۔ یہ سحری میں بھی سنیں گے ہم آپ سے یہی کلام ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا انشاءاللہ سحری میں بھی سنانا ہے آپ نے، دیکھ رہے ہیں نا کیمرہ والے۔ ہاں جی، رمضان 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 میں وہ